السلام علیکم لسنرز، پیش خدمت ہے ملک صفدر حیات کی ایک اور دل دہلانے والی لرزہ خیز واردات کی کرائم کیس اسٹوری۔ قاتل کتنی بھی چالاکی اور ہوشیاری سے کام لے وہ سزا سے بچ نہیں سکتا۔ ایسا ہی اس کیس میں ہے۔ جب قاتل اپنا کام انجام دے کر مطمئن بیٹھا تھا تو ملک صاحب نے اپنی ذہانت اور تحقیقات سے قاتل کو بے نقاب کر دیا، اور پھر سامنے آیا ایک خوفناک سچ۔ آئیے جاننے کے لیے اسٹوری کا آغاز کرتے ہیں۔ موضع شمشیر پور ایک چھوٹا سا گاؤں تھا اور یہ میرے تھانے کی حدود میں آتا تھا۔ اسی موضع شمشیر پور میں دوہرے قتل کی ایک ہولناک واردات ہو گئی تھی۔ یہ گاؤں میرے تھانے سے 4 میل کے فاصلے پر تھا۔ میں تھانے میں موجود اپنے فرائض منصبی ادا کر رہا تھا کہ مجھے اطلاع ملی کہ ایک شخص دوہرے قتل کی واردات کی اطلاع دینے تھانے آیا ہے۔ میں نے اطلاع کنندہ کو فوراً اپنے پاس بلا لیا۔ اس شخص کا نام بشیر لوہار تھا اور وہ موضع شمشیر پور ہی کا رہنے والا تھا۔ وہ عام سی شکل و صورت اور متناسب بدن کا مالک تھا۔ اس نے چھوٹی سی داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی۔ عمر یہی کوئی 45 سال کے قریب رہی ہوگی۔ میں نے بشیر لوہار سے سوال کیا، ہاں بھائی، کون کون قتل ہوا ہے؟ وہ دونوں سگے بھائی تھے تھانے دار صاحب، وہ دکھی لہجے میں بولا۔ بڑے کا نام فیاض اور چھوٹے کا ریاض تھا۔ دونوں گبرو تھے جی۔ تمہارا ان دونوں سے کیا رشتہ ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کے انداز سے مجھے اتنا اندازہ تو ہو گیا تھا کہ وہ مقتولین کا باپ نہیں ہو سکتا تھا۔ ہاں، البتہ چاچا، ماما، تایا وغیرہ میں سے کوئی ہو سکتا تھا۔ بشیر لوہار کے جواب نے میرے آخر الذکر اندازے کی بھی نفی کر دی۔ اس نے دل گرفتہ انداز میں بتایا، میری ان سے کوئی رشتہ داری نہیں تھی جناب، بس یہ سمجھ لیں کہ ہم سب ایک ہی گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں ان کا پڑوسی ہوں جی۔ پڑوسی؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، کیا تم اکیلے ہی یہ اطلاع دینے آئے ہو یا مقتولین کا کوئی قریبی عزیز بھی تمہارے ساتھ ہے؟ میں اکیلا نہیں ہوں جی، 2 بندے باہر برآمدے میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اس نے جواب دیا، لیکن ہم میں سے کوئی بھی فیاض اور ریاض کا رشتہ دار نہیں۔ وہ دراصل بات یہ ہے جناب کہ وہ لمحے بھر کو رکا اور پھر بولا، ان کے گھر میں ایسا کوئی بھی نہیں جو اس واقعے کی رپورٹ کرنے آپ کے پاس آتا۔ وہ دونوں تو قتل کر دیے گئے ہیں۔ باقی گھر میں ان کی ماں زاہدہ ہے یا پھر چھوٹا بھائی فرمان علی جس کی عمر 3 سال کے قریب ہے۔ اوہ، میں نے متاسفانہ انداز میں کہا، کیا ان کا باپ موجود نہیں؟ نہیں جی، بشیر لوہار نے نفی میں گردن ہلائی، فتح محمد کا انتقال ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں ابھی تم لوگوں کے ساتھ شمشیر پور چلتا ہوں، تم بھی باہر جا کر برآمدے میں بیٹھو، اور ہاں، یہ تو بتاؤ کہ تم تینوں شمشیر پور سے یہاں تک کیسے پہنچے؟ شمشیر پور میرے تھانے کے بیچ میں لگ بھگ 4 میل کی مسافت حائل تھی، اور ظاہر ہے کہ وہ پیدل چل کر تو نہیں آئے ہوں گے، بشیر لوہار نے میرے استفسار کے جواب میں بتایا۔ جی، ہم ٹانگے میں بیٹھ کر آئے ہیں۔ باہر اصغر اور صدیق موجود ہیں، جن میں صدیق ایک کوچوان ہے، اور ہم اسی کی ٹانگے پر سوار ہو کر یہاں پہنچے ہیں۔ کیا اس ٹانگے میں مزید 2 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، جی ہاں، بہت آسانی سے گنجائش نکل آئے گی۔ میں نے بشیر لوہار کو باہر برآمدے میں بیٹھنے کو کہا اور کانسٹیبل مراد علی کو اپنے پاس بلا لیا۔ مراد میرے تھانے کا ایک ہوشیار اور چاق و چوبند اہلکار تھا، اسی لیے میں نے اسے اپنے ساتھ شمشیر پور لے جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ میرے کمرے میں آیا تو میں نے اسے روانگی سے متعلق مختلف ہدایات دیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم سب صدیق کوچوان کی ٹانگے میں بیٹھے موضع شمشیر پور کی جانب رواں تواں تھے۔ اس سفر کے دوران میں میری اصغر، صدیق اور بشیر سے اس واردات کے حوالے سے بات چیت بھی جاری رہی تھی، اور میں کافی مفید باتیں جاننے میں کامیاب رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ہم اپنے مطلوبہ گاؤں پہنچ گئے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے، شمشیر پور ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ اس گاؤں میں بمشکل 80-90 گھر آباد ہوں گے۔ میرا تھانہ حافظ آباد پنڈی بھٹیاں روڈ پر واقع تھا، اور وہاں سے ایک کچا راستہ شمشیر پور کی طرف آتا تھا۔ یہ کچا راستہ شمشیر پور کے اندر سے گزر کر جنوب میں چک میرا نامی ایک گاؤں تک چلا جاتا تھا۔ اس راستے کی خوبصورتی یہ تھی
کہ اس کی دونوں جانب سرسبز لہلہاتے کھیتوں کا سلسلہ تحت نظر تک پھیلا ہوا تھا، اور راستے کے ایک پہلو میں کسی چھوٹی نہر کے سائز کا ایک کھالا بھی بہتا تھا۔ ہم گاؤں میں داخل ہوئے اور سیدھے اس مقام پر پہنچ گئے جہاں دوہرے قتل کی یہ واردات ہوئی تھی۔ وہ دراصل مویشیوں والا ایک باڑہ تھا جو مقتولین کے گھر کے پچھواڑے میں واقع تھا۔ ہم یکے بعد دیگرے ٹانگے سے نیچے اترے، پھر میں بشیر لوہار کی رہنمائی میں مذکورہ باڑے کے اندر داخل ہو گیا۔ جب ہم ٹانگے کو چھوڑ رہے تھے تو میں نے باڑے کے دروازے پر درجن بھر افراد کا جھمگٹا دیکھا۔ ہم پر نگاہ پڑتے ہی وہ دائیں بائیں چھٹ گئے تھے، لہٰذا ہمیں ان سے کچھ بھی نہیں کہنا پڑا تھا۔ پولیس کی وردی کی اپنی ہی ایک زبان ہوتی ہے۔ باڑے کے صحن میں پہلو بہ پہلو 2 چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں اور ان دونوں چارپائیوں پر 2 لاشیں ڈھکی نظر آ رہی تھیں۔ ظاہر یہی ہوتا تھا کہ انہیں بعد میں چادروں سے ڈھانپا گیا تھا۔ میرے حکم پر کانسٹیبل مراد علی نے لاشوں کے اوپر سے چادریں ہٹا کر انہیں قابل مشاہدہ اور قابل معائنہ بنا دیا۔ بشیر لوہار نے کچھ غلط نہیں کہا تھا۔ فیاض اور ریاض نامی وہ دونوں بھائی گبرو جوان تھے۔ فیاض کی عمر میرے اندازے کے مطابق 22 سال رہی ہوگی، جبکہ ریاض لگ بھگ 19 کا نظر آتا تھا۔ بعد ازاں میرا یہ اندازہ درست ثابت ہوا۔ فیاض ریاض سے 3 سال بڑا تھا۔ دونوں الگ الگ چرپائیوں پر زندگی سے خالی پڑے تھے، اس طرح کہ ان کے وجود کے بالائی حصوں کا کھانا خراب کر دیا گیا تھا۔ دونوں کی لاشیں خون میں لت پت تھیں۔ جسم کے اوپری حصوں خصوصاً سر، چہرہ، گردن، سینہ اور دیگر اعضاء کو کلاڑی کے متعدد وار کر کے زخموں سے چور کر دیا گیا تھا۔ سب سے زیادہ خطرناک کٹ کھوپڑی اور گردن پر نظر آ رہے تھے، جو یقیناً ان کی موت کا سبب بھی تھے۔ ان لاتعداد گھاؤں سے خارج ہونے والے خون نے ان کے لباسوں کے علاوہ چارپائیوں پر بچھے ہلکے پھلکے بستروں کو بھی پوری طرح رنگین بنا دیا تھا۔ موسم کی خنکی نے خارج شدہ خون کے جمنے میں اچھی خاصی مدد کی تھی۔ وہ ماہ اکتوبر کے ابتدائی ایام تھے اور فضا میں ہلکی ٹھنڈک شامل ہو چکی تھی، اور رات میں لازماً کچھ نہ کچھ اوڑھ کر سونا پڑتا تھا۔ خاص طور پر کھلے آسمان کے نیچے رات بسر کرنے والوں کو تو چادر یا کھیس وغیرہ کی ضرورت محسوس ہوتی تھی۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ وہ دونوں مقتول بھائی بغیر کچھ اوڑھے سوئے تھے۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے ان کے اوپر سے جو چادریں ہٹوائی تھیں وہ ان کا اوڑھنا نہیں تھا۔ میں نے یہ معلوم کر لیا تھا کہ لاشوں کی دریافت کے بعد ڈھانپنے کے لیے ان پر وہ چادریں ڈالی گئی تھیں۔ یا تو قاتل ان کے اوڑھنے کے کپڑے ساتھ لے گیا تھا، اور یا پھر انہوں نے کوئی کپڑا اوڑھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی تھی۔ ہر دو صورت میں صورتحال بڑی پراسرار، حیرت انگیز، گمبھیر اور خاصی الجھی ہوئی تھی۔ اس سے بھی زیادہ تشویشناک اور قابل غور بات یہ تھی کہ دونوں بھائیوں کی جانب سے کسی مزاحمت کے آثار نظر نہیں آتے تھے۔ جب کسی شخص پر کلاڑی کے وار کیے جاتے ہیں تو چاہے وہ سویا ہوا ہی کیوں نہ ہو، کچھ نہ کچھ مزاحمت ضرور کرتا ہے۔ پھر یہ 2 افراد کے قتل کا معاملہ تھا، اس میں تو مزاحمت کی کوشش واضح طور پر دکھائی دینا چاہیے تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ دونوں رضاکارانہ طور پر قتل ہوئے تھے۔ وہ دونوں بڑی شرافت سے آنکھیں بند کیے لیٹے تھے۔ قاتل آیا، تیز دھار کلاڑی کے پے در پہ وار کر کے انہیں موت کے گھاٹ اتارا اور واپس چلا گیا۔ انہوں نے اس یلغار کے خلاف اف تک نہ کی، حتیٰ کہ ان کی لاشوں نے بھی بڑے صبر اور برداشت کا مظاہرہ کیا۔ درجنوں مہلک وار کھا کر بھی وہ ٹس سے مس نہ ہوئیں، جبکہ فطری رد عمل اس بات کا متقاضی تھا کہ ہر وار پر ان کے بدن تڑپتے اور پھڑکتے۔ اس دوہرے قتل کی واردات میں سوچنے اور سمجھنے کے لیے بہت کچھ تھا، اور ان لمحات میں میرا ذہن بڑی تیزی سے کام کر رہا تھا۔ یہ صورتحال مجھے کسی بھی طور پر ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے، بلکہ امکان اس بات کا تھا کہ پوری دال ہی کالی ہے۔ ایسا ہونا ممکن نہیں تھا کہ وہ کچھ اوڑھے بغیر کھلے آسمان کے نیچے سوئے ہوں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ قاتل ان کے اوڑھنے اپنے ساتھ لے گیا تھا، اور دوسری بات یہ بھی طے تھی کہ ان دونوں بھائیوں کو ایک سوچی سمجھی انتقامی سازش کے تحت موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا، اور عین ممکن تھا
کہ جب ان پر کلاڑیاں برسائی جا رہی تھیں تو ان لمحات میں وہ لوگ گہری اور بے خبری کی نیند میں ہوں، انہیں کسی خاص طریقے سے بے خبری کی نیند میں پہنچایا گیا ہو تاکہ قاتل کو اپنے کام میں کسی دشواری کا سامنا نہ ہو۔ میں نے تفصیلی معائنے کے بعد دونوں لاشوں کو دوبارہ چادروں سے ڈھک دیا اور انہیں سرکاری اسپتال پہنچانے کے انتظامات میں مصروف ہو گیا۔ فیاض اور ریاض کی لاشوں کا پوسٹ مارٹم بہت ضروری تھا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میرے خدشات کی تسکین کر سکتی تھی اور مجھے امید تھی کہ یہ تسکین تصدیق کی حامل ہوگی۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد میں نے مذکورہ باڑے کا بھی تفصیلی جائزہ لیا۔ باڑے کا رقبہ لگ بھگ 8 مرلہ رہا ہوگا۔ باڑے کے عقبی حصے میں 2 کمرے بنے ہوئے تھے جن میں ایک نسبتاً چھوٹا اور دوسرا بڑا تھا۔ چھوٹے کمرے کے اندر مویشیوں کا کھاجا وغیرہ بھرا ہوا تھا اور کچھ کھیتی باڑی کا سامان بھی رکھا نظر آ رہا تھا۔ اس کی حالت سے اندازہ ہوتا تھا کہ بوقت ضرورت وہاں مویشیوں کو پارک کیا جاتا تھا۔ دونوں کمروں کے ٹیکنیکل معائنے کے بعد میں کشادہ صحن میں نکل آیا جس کی ایک دیوار کے ساتھ 4 مویشی موجود تھے۔ ان میں 2 بیل اور 2 بھینسیں تھیں، ایک بھینس کالی اور دوسری بھوری۔ یہ چاروں بے زبان جانور اپنی کنڈلیوں پر بندھے خاصے افسردہ دکھائی دیتے تھے۔ صحن کے دوسرے کونے میں 2 بکریاں اور ایک بکرا بھی بندھا ہوا نظر آیا۔ اس باڑے میں داخلے کے 2 دروازے تھے جن میں سے ایک بڑا اور دوسرا چھوٹا تھا۔ مقتولین کا گھر گلی کے آخری کنارے پر واقع تھا، یعنی یہ ایک کارنر کا مکان تھا جسے 2 گلیوں کا ساتھ میسر تھا۔ باڑہ گھر کے پچھواڑے واقع تھا جس کا ایک دروازہ عقبی گلی میں اور دوسرا پہلو والی گلی میں کھلتا تھا۔ ہم اسی پہلو والے دروازے سے باڑے میں داخل ہوئے تھے جو نسبتاً بڑا تھا۔ صحن میں 2-3 گھنے سایہ دار درخت بھی استادہ تھے۔ میں نے جائے وقوع کا نقشہ تیار کیا اور موقع کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد وہاں موجود لوگوں سے پوچھ گچھ کرنے لگا۔ کانسٹیبل مراد علی کو میں نے لاشوں کے ساتھ سرکاری اسپتال بھیج دیا تھا اور اب جو بھی کرنا تھا مجھے ہی کرنا تھا۔ میں نے 2-3 افراد کو ٹٹول کر دیکھا لیکن ان کی زبانوں سے کام کی کوئی بات نکل نہ سکی۔ اس کے بعد میں بشیر لوہار کی طرف متوجہ ہو گیا۔ یہ شخص مقتولین کا پڑوسی تھا اور اس واقعے کی اطلاع لے کر میرے پاس پہنچا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، بشیر، تمہارے خیال میں اس واردات کا ذمہ دار کون ہو سکتا ہے؟ جناب، میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تم ان کے پڑوسی ہو، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہیں اتنا بے خبر تو نہیں ہونا چاہیے۔ آپ غلط نہیں کہہ رہے تھانے دار صاحب، وہ تائیدی انداز میں بولا۔ میں ان کا پڑوسی ہوں اور ان کے حالات کے بارے میں بھی بہت کچھ جانتا ہوں، لیکن قتل کی اس واردات کے حوالے سے مجھے کچھ پتہ نہیں ہے۔ آپ یقین کریں، میں آپ سے بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں نے فی الحال تمہاری بات کا یقین کر لیا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں اس سے پوچھا کہ ان دونوں بھائیوں کی لاشوں کو سب سے پہلے کس نے دیکھا تھا؟ منظور موچی نے، اس نے مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ منظور بازو والی گلی سے گزر رہا تھا کہ باڑے کے کھلے ہوئے دروازے میں سے اس کی نظر اندر صحن میں چلی گئی جہاں بچھی چارپائیوں پر یہ دونوں بھائی خون میں لت پت پڑے تھے۔ اس نے تھوڑا توقف کر کے ایک جھرجھری لی اور پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، میری دکان گھر کے اندر ہی ہے، سامنے والے حصے میں ہے اور سارا گاؤں جانتا ہے کہ میں صبح سویرے اپنی دکان پر بیٹھ کر کام شروع کر دیتا ہوں۔ میرا اور مقتولین کا گھر ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے اور میری دکان کے دروازے اور ان کے گھر کے دروازے میں چند فٹ کا ہی فاصلہ ہے۔ ان کے گھر میں داخل ہونے والا ہر شخص میری نظر میں رہتا ہے۔ منظور موچی نے باڑے والا خونی منظر دیکھ کر مقتولین کے گھر کی طرف دوڑ لگائی تھی اور اس سے پہلے کہ وہ گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتا میری اس پر نگاہ پڑ گئی۔ میں نے اسے بڑی پریشانی کے عالم میں دیکھا۔ یہ سب مجھے بڑا عجیب لگا اور میں نے بے ساختہ اسے آواز دی، او منصورے، خیریت تو ہے؟ اس نے چونک کر مجھے دیکھا، پھر تیزی سے میری دکان میں داخل ہو کر بولا، خیریت نہیں ہے بشیرے۔ اس کی خوف زدگی کو دیکھتے ہوئے میں نے کام سے ہاتھ کھینچ لیا اور پوچھا، پر ہوا کیا ہے؟ کچھ منہ سے تو بول۔ پیچھے باڑے میں 2 لاشیں پڑی ہیں، اسے میں ہوئے لہجے میں بولا، میرا خیال ہے فیاض اور ریاض کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ اوہ،
میں نے متاسفانہ انداز میں کہا۔ تم اسی واقعے کی اطلاع دینے ادھر آئے ہو؟ ہاں، اس نے میکینکی انداز میں سر کو اثباتی جنبش دی۔ میں ان کی ماں کو بتانا چاہتا تھا کہ تم نے آواز دے دی۔ میں دکان سے فوراً باہر آ گیا، جس دوران میں منصورہ مقتولین کے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ میں نے باڑے میں جا کر اس کی فراہم کردہ اطلاع کی تصدیق اپنی آنکھوں سے کر لی۔ فیاض اور ریاض کی خون آلود لاشیں بے حس و حرکت چرپائیوں پر پڑی تھیں۔ اس نے ایک مرتبہ پھر لمحاتی توقف کیا، ایک گہری سانس لی اور اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بتانے لگا۔ تھانے دار صاحب، اس دوہرے قتل کا لرزہ خیز منظر دیکھ کر میں واپس آیا تو منصورہ دروازے پر کھڑا زاہدہ کو اس واقعے کے بارے میں بتا رہا تھا۔ اس کے بعد تو گویا ایک کوہرام مچ گیا۔ زاہدہ اپنا دوپٹہ سنبھالتے ہوئے ہم دونوں کے ساتھ باڑے میں پہنچی اور اپنی آنکھوں سے فیاض اور ریاض کی کٹی پھٹی خون آلود لاشیں دیکھیں۔ اس منظر نے اسے بے قابو کر دیا اور وہ دھاڑیں مار مار کر رونے لگی۔ وہ اتنا بتانے کے بعد پھر رکا، گہری نظر سے مجھے دیکھا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، جناب، پھر تو اس واقعے کی خبر پورے شمشیر پور میں پھیل گئی۔ فوری طور پر فیصلہ کیا گیا کہ سب سے پہلے تھانے میں اطلاع دینا چاہیے۔ چنانچہ میں نے صدیق کوچوان کو تیار کیا اور ہم اصغر کے ساتھ آپ کے پاس پہنچ گئے۔ یہ ہے کل کہانی جناب۔ کافی سنسنی خیز کہانی ہے، میں نے سرسری لہجے میں کہا، پھر وہاں پر موجود افراد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بشیر لوہار سے پوچھا، کیا منظور موچی ان لوگوں میں شامل ہے؟ نہیں جناب، اس نے میری نگاہ کا تعاقب کرتے ہوئے کہا، وہ اس وقت کہیں نظر نہیں آ رہا۔ وہ ہوگا تو گاؤں کے اندر ہی نا؟ جی ہاں، اسے کہاں جانا ہے؟ اس نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں نے پرسوچ انداز میں کہا، میں مقتولین کی والدہ کے پاس جا رہا ہوں، تو منظور موچی کو ڈھونڈ ڈھانڈ کر میرے پاس لے آؤ۔ بہت بہتر جناب، اس نے فرما برداری سے کہا۔ میں نے پوچھا، تمہارے گھر میں کوئی فالتو تالا پڑا ہوا ہے؟ جی، تالا مل جائے گا، اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے تحقمانہ انداز میں کہا، جاؤ بھاگ کر جلدی سے وہ تالا لے آؤ، چابی بھی ساتھ لانا۔ ابھی گیا اور ابھی آیا سرکار، یہ کہتے ہی وہ رخصت ہو گیا۔ اس باڑے میں جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے 2 دروازے تھے، ایک وہ بڑا دروازہ جس میں سے ہم اندر داخل ہوئے تھے اور دوسرا چھوٹا دروازہ جو باڑے کی عقبی دیوار میں تھا۔ یہ چھوٹا دروازہ اندرونی جانب سے بند تھا اور اس پر تالا بھی لگا ہوا تھا۔ بشیر لوہار سے میں نے جو تالا منگوایا تھا اسے میں بڑے دروازے پر لگانا چاہتا تھا تاکہ جائے وقوع کو محفوظ کیا جا سکے۔ یہ کچھ اس نوعیت کی واردات تھی کہ عین ممکن تھا قاتل تک رسائی حاصل کرنے کے لیے مجھے باقاعدہ کھرا اٹھوانا پڑتا، اور اس کام کا نقطۂ آغاز یہ باڑہ ہی تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد بشیر لوہار تالا اور چابی لے کر آ گیا۔ میں نے باڑے کا بڑا دروازہ باہر سے بند کیا، اس کی کنڈی چڑھا کر تالا لگایا اور خود زاہدہ پروین سے ملنے اس کے گھر کی طرف چل پڑا۔ میں نے وقتی طور پر باڑے کے لوگوں کی آمد و شد سے محفوظ رکھنے کے لیے بشیر کا تالا لگا دیا تھا، لیکن بعد ازاں پہلی فرصت میں مجھے وہاں سرکاری تالا ڈالنا تھا۔ یہ ساری کارروائی زاہدہ سے ملاقات کے بعد ہی ممکن تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس ملاقات کا کیا نتیجہ برآمد ہوگا۔ عین ممکن تھا کہ اس ملاقات سے کچھ ایسے اشارے مل جائیں کہ کسی کھوجی کی ضرورت ہی محسوس نہ ہو۔ دونوں لاشیں یہ چیخ چیخ کر اعلان کر رہی تھیں کہ یہ واردات ایک سنگین انتقامی کارروائی کا نتیجہ ہے۔ قاتل جو کوئی بھی تھا، وہ ان دونوں بھائیوں کے لیے اپنے دل و دماغ میں نفرت کا بڑا ذخیرہ رکھتا تھا۔ اس تناظر میں یہ ممکن نہیں تھا کہ زاہدہ اپنے بیٹوں کے کسی ایسے دشمن سے واقف نہ ہو جو اس حد تک چلا گیا تھا۔ زاہدہ پروین کو دیکھ کر مجھے ایک جھٹکا لگا۔ میں نے سوچا تھا کہ وہ 45-50 کے پیٹے میں ہوگی، لیکن وہ کسی بھی طور 30 سے زیادہ کی نظر نہیں آتی تھی۔ میں نے اپنی حیرت کو فی الحال ظاہر نہیں ہونے دیا اور ہمدردی بھرے لہجے میں گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا، زاہدہ، مجھے اس ہولناک واقعے کا گہرا دکھ ہے اور میں تمہارے رنج میں برابر کا شریک ہوں۔ تم فکر نہ کرو، میں بہت جلد تمہارے بیٹوں کے قاتل کو ڈھونڈ نکالوں گا۔ اس وقت ہم دونوں زاہدہ کے گھر کے اندر ایک کمرے میں بیٹھے تھے اور اس کمرے میں ہم دونوں کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ اس واقعے کی خبر عام ہونے کے بعد
زاہدہ کا گھر گاؤں کی عورتوں سے بھر گیا تھا۔ وہ سب اس سے ہمدردی اور تعزیت کے لیے آئی تھیں۔ جب میں گھر میں داخل ہوا تو اس وقت بھی وہاں 4-5 عورتیں موجود تھیں۔ اسی لیے پوچھ گچھ کی خاطر میں زاہدہ کو الگ کمرے میں لے کر بیٹھ گیا۔ زاہدہ کا 3 سالہ بچہ فرمان علی بھی انہی عورتوں نے سنبھال رکھا تھا۔ وہ میرے اظہار ہمدردی کے جواب میں بولی، میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ فیاض اور ریاض کا قاتل جتنی جلدی ممکن ہو سکے جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلا جائے۔ میں یہ کر سکتا ہوں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن اس کے لیے مجھے تمہارے تعاون کی ضرورت ہے۔ بتائیں، میں آپ سے کیا تعاون کروں؟ اس نے براہ راست میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ اس کی آنکھوں میں مجھے ایک انجانی سی سرد مہری محسوس ہوئی۔ اس کے 2 بیٹوں کو بڑے بہیمانہ انداز میں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ اس اندوہناک موقع پر ایک ماں کا جو فطری رد عمل ہونا چاہیے تھا وہ مجھے زاہدہ کے انداز و تاثرات میں کہیں دکھائی نہیں دیتا تھا۔ وہ رو رہی تھی، پریشانی اور دکھ کا اظہار کر رہی تھی، رنجیدہ اور دکھی نظر آنے کی کوشش بھی کر رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں موت کا دیا ہوا داغ کہیں دکھائی نہیں دیتا تھا۔ وہ آنکھیں کرب اور اذیت کے مفہوم سے خالی تھیں۔ تمہارے تعاون کے بغیر میرے لیے ایک قدم بھی اٹھانا ممکن نہیں، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا۔ تو مجھے بتاؤ گی کہ ان دونوں بھائیوں کو کس نے قتل کیا ہے؟ اگر مجھے قاتل کا پتہ ہوتا تو میں جا کر اسے گردن سے نہ پکڑ لیتی؟ وہ بگڑے ہوئے لہجے میں بولی۔ آپ بھی عجیب بات کر رہے ہیں تھانے دار صاحب۔ میں نے کوئی عجیب بات نہیں کی ہے زاہدہ، میں نے بدستور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم اس وقت دکھی اور پریشان ہو، اس لیے تمہیں ایسا محسوس ہوا ہے، ورنہ میں ایک لمحے کے لیے رکا، ایک گہری سانس خارج کی اور اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، دراصل میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ان دونوں بھائیوں کی کس کس سے دشمنی تھی۔ میرا سوال سن کر زاہدہ کے چہرے پر ایسے تاثرات نمودار ہوئے جیسے وہ مجھے کوئی واضح جواب دینا چاہ رہی ہو، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے ارادہ بدل دیا اور بکھرے ہوئے لہجے میں بولی، وہ دونوں تو بہت ہی نیک اور شریف تھے، کوئی ان سے دشمنی کیوں کرے گا؟ مگر وہ بولتے بولتے خاموش ہو گئی۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، زاہدہ بی بی، انہیں جس بے دردی سے فنا کے گھاٹ اتارا گیا ہے یہ کام کسی دوست کا نہیں ہو سکتا۔ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ قاتل ان دونوں سے شدید نفرت کرتا تھا۔ وہ کتنے ہی نیک اور شریف کیوں نہ ہوں، کوئی نہ کوئی ان کا دشمن ضرور ہوگا۔ اور یہ جو تم بولتے بولتے اچانک رک گئی ہو، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم اس واردات کے حوالے سے کوئی ایسی بات ضرور جانتی ہو جو مجھے فیاض اور ریاض کے قاتل تک پہنچا سکتی ہے۔ کیا تم یہ نہیں چاہتی ہو کہ ان کے قاتل کو عبرتناک سزا ہو؟ میں نے بتایا ہے نا، میری شدت سے یہ خواہش ہے کہ ان کا قاتل جلد از جلد پھانسی لگ جائے، وہ اصراری لہجے میں بولی۔ آپ میری کسی بات کا غلط مطلب نہ نکالیں، کیا ہوا جو میں ان کی سگی ماں نہیں ہوں؟ زاہدہ پروین کے آخری جملے نے میرے ذہن میں ابھرنے والے بہت سے سوالات کا منہ بند کر دیا۔ میں نے ہمدردی بھرے دوستانہ لہجے میں کہا، زاہدہ، تمہیں دیکھتے ہی میں سمجھ گیا تھا کہ تم ایک خوبصورت اور جوان عورت ہو۔ میرے اندازے کے مطابق تم زیادہ سے زیادہ 30 سال کی ہوگی۔ ایک 30 سالہ عورت کے بیٹے 19 اور 22 سال کے تو نہیں ہو سکتے نا؟ آخری جملہ میں نے اس کی زبان رواں کرنے کے لیے ادا کیا تھا۔ وہ جلدی سے بولی، میں اس وقت 28 سال کی ہوں، میں فیاض اور ریاض کی سوتیلی ماں ہوں۔ فتح محمد نے 5 سال پہلے مجھ سے شادی کی تھی، لیکن افسوس کہ پچھلے سال وہ میرا ساتھ چھوڑ کر چلا گیا۔ ہم دونوں کی نشانی فرمان علی ہے۔ اتنا بتا کر اس نے افسردہ انداز میں گردن جھکا لی۔ مجھے اگر اس کی آنکھوں میں اپنے لخت جگر کی ابدی جدائی کا غم نظر نہیں آیا تھا تو اس کا یہی سبب تھا کہ فیاض اور ریاض نے اس کی کوکھ سے جنم نہیں لیا تھا۔ جب بھی زاہدہ کی سوگواری میں وہ تڑپ نظر نہیں آتی تھی۔ زاہدہ 28 سال کی ایک بھرپور اور جوان عورت تھی۔ اس کی خوبصورتی میں کوئی کلام نہیں تھا۔ وہ بھرے بھرے بدن کی مالک ایک پرکشش عورت تھی۔ فتح محمد نے اگر بڑھاپے میں سے شادی کی تھی اور ایک بچے کا باپ بھی بن گیا تھا تو اس کا سبب زاہدہ کے حسن اور جوبن کی شکل میں نظر آتا تھا۔
لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ زاہدہ کو بوڑھے فتح محمد میں کیا دکھائی دیا تھا۔ میں نے زاہدہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، فیاض اور ریاض تمہارے سگے بیٹے تھے یا سوتیلے، اس سے قطعی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں اچھی طرح محسوس کر رہا ہوں کہ ان کی المناک موت نے تمہیں توڑ کر رکھ دیا ہے۔ میں تمہارے دکھ اور تکلیف کو سمجھ سکتا ہوں زاہدہ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ تھانے دار صاحب، وہ گردن اٹھا کر میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، میں چونکہ تمہارے دکھ درد کو سمجھ رہا ہوں، اسی لیے چاہتا ہوں کہ فیاض اور ریاض کے قاتل کو قرار واقعی سزا ملے۔ مجھے امید ہے اگر تم مجھ سے مناسب تعاون کرو تو یہ کام آسانی سے ہو سکتا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے تم نے ان کے دشمن کے حوالے سے جملہ نامکمل چھوڑ کر خاموشی اختیار کر لی تھی۔ اگر تم مجھے یہ بتا دو کہ تمہارے ذہن میں کیا ہے تو… وہ کوئی خاص بات نہیں تھی، وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول اٹھی۔ بات خاص تھی یا عام، تم اس فکر میں نہ پڑو، میں نے دوستانہ انداز میں کہا۔ بعض اوقات ایک معمولی اور غیر اہم بات بھی نتیجہ خیز ثابت ہوتی ہے۔ تم مجھ سے کچھ نہیں چھپاؤ، میں تمہارا ہمدرد اور خیر خواہ ہوں۔ چند لمحات تک متذبذب رہنے کے بعد وہ ہچکچاتے ہوئے بولی، تھانے دار جی، دراصل میرا دھیان صفدر کی طرف جا رہا تھا۔ صفدر؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ صفدر کون ہے؟ صفدر اسی گاؤں میں رہتا ہے، اس نے بتایا۔ فضول اور آوارہ گرد انسان ہے، مجھے تو وہ ایک آنکھ بھی نہیں بھاتا۔ ٹھیک ہے، یہ صفدر بہت ہی بیکار شخص ہوگا، میں نے گریزنے والے انداز میں کہا، لیکن فیاض اور ریاض کے قتل کے سلسلے میں تمہارا دھیان صفدر کی طرف کیوں چلا گیا؟ اس کا مقتولین سے کیا تعلق ہے؟ مجھے واضح طور پر یہ محسوس ہو رہا تھا کہ زاہدہ کی زبان سے کوئی ایسا انکشاف ہونے والا ہے جو مجھے دونوں بھائیوں کے قاتل تک پہنچانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ میں پوری توجہ سے اس کے بولنے کا انتظار کرنے لگا۔ چند لمحات تک خاموش رہنے کے بعد اس نے جواب دیا، وہ جی، پچھلے دنوں صفدر کا ان دونوں بھائیوں سے اچھا خاصا جھگڑا ہو گیا تھا۔ جھگڑا؟ میں نے پرسوچ انداز میں کہا، اس جھگڑے کی وجہ کیا تھی؟ میرا خیال ہے کہ میں آپ کو کھل کر بتاتی ہوں، وہ گہری سنجیدگی سے بولی۔ ہاں ہاں، میں بھی تو یہی چاہتا ہوں، میں نے حوصلہ دلانے والے انداز میں کہا۔ جب تک تم کھل کر نہیں بولو گی بات بن نہیں سکے گی، اور میں بھی خواہ اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارتا رہوں گا۔ تھانے دار جی، وہ ٹھہر ٹھہر کر بتانے لگی، دراصل صفدر اپنی بوڑھی ماں اور جوان بہن کے ساتھ رہتا ہے۔ اس کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، وہ کوئی باقاعدہ کام دھندہ نہیں کرتا، تھوڑی بہت بدمعاشی اور غنڈہ گردی یا کہیں چھوٹا موٹا کام مل گیا تو کر لیا۔ اس کی بوڑھی ماں کریمہ بی بی کو پوری طرح دکھائی بھی نہیں دیتا، وہ کسی کی مدد کے بغیر گھر سے باہر قدم نہیں نکال سکتی۔ صفدر کی بہن نازو ہی بوڑھی ماں کا خیال رکھتی ہے، اور یہ تو صفدر کے خانگی حالات ہیں، میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا۔ تم نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ مقتولین کا کس بات پر صفدر سے جھگڑا ہوا تھا؟ میں اسی طرف آ رہی ہوں تھانے دار جی، وہ بڑی رسان سے بولی۔ دراصل صفدر کے خانگی حالات کا جائزہ لیے بغیر آپ جھگڑے کی وجہ کو اچھی طرح سمجھ نہیں سکیں گے۔ وہ لمحے بھر کے لیے رکی اور پھر کہا، میں نے ابھی صفدر کی چھوٹی بہن نازو کا ذکر کیا ہے نا، وہی سارے جھگڑے کی بنیاد ہے۔ اس کی عمر بمشکل 18 سال ہوگی، لیکن اللہ نے شکل و صورت اچھی دی ہے، بلکہ بہت اچھی دی ہے، اور اسی شکل و صورت نے ریاض کا دماغ خراب کر دیا تھا۔ وہ نازو پر مر مٹا تھا۔ اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں۔ وہ ایک مرتبہ پھر خاموش ہو گئی۔ اس بار میں نے اسے روکنے ٹوکنے کی کوشش نہیں کی۔ اس نے کہانی میں نازو کے کردار کو شامل کر کے میرے جذبہ تجسس کو ہوا دے دی تھی، لیکن میں دم سادے بیٹھا رہا۔ مجھے یقین تھا اس کی زبان سے کوئی نہایت ہی سنسنی خیز انکشاف ہونے والا ہے۔ چند لمحات کی خاموشی کے بعد اس نے دوبارہ بولنا شروع کیا۔ ریاض اور نازو نے چھپ چھپ کر ملنا شروع کر دیا، کبھی کھیتوں میں، کبھی رات کی تاریکی میں، ٹیوب ویل کے پیچھے، اور کبھی ذخیرے کے اندر۔ آپ سمجھدار ہیں، یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ چوری چھپے کی ان ملاقاتوں کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے۔ اس نے توقف کر کے
میری آنکھوں میں دیکھا اور مزید بتانے لگی۔ نازو اور ریاض کے درمیان جو کچھ چل رہا تھا وہ زیادہ عرصے تک چھپا نہ رہ سکا۔ ان کے تعلقات کی خبریں اڑ کر صفدر تک بھی پہنچی اور اس گنڈے کا دماغ خراب ہو گیا۔ ایک روز اس نے ریاض کو گھیر لیا اور بغیر کوئی سوال کیے اسے مارنا شروع کر دیا، اور کسی کو پتا ہو یا نہ ہو، لیکن ریاض اچھی طرح جانتا تھا کہ صفدر اس سے کس بات پر جھگڑا کر رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ بات بہت زیادہ بڑھ جاتی، لوگوں نے بیچ میں پڑھ کر انہیں جھگڑنے سے روک دیا۔ وہ سانس ہموار کرنے کے لیے تھمی اور کہا، اس جھگڑے کی خبر گھر تک بھی پہنچی تھی۔ مجھے اور فیاض کو اس معاملے کی سنگن تو تھی، لیکن یہ اندازہ نہیں تھا کہ نوبت مار پیٹ تک جا پہنچے گی۔ جب ہمیں ان کے تعلقات کا پتہ چلا تو ہم نے ریاض کو زمانے کی اونچ نیچ سمجھانے کی کوشش کی تھی، اور اس نے بھی وعدہ کیا تھا کہ آئندہ وہ نازو سے نہیں ملے گا۔ ہم مطمئن ہو گئے، لیکن اس نے پراسرار انداز میں رک کر مجھے دیکھا اور اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی، لیکن ریاض نے اپنے وعدے کا پاس نہیں کیا اور چوری چھپے نازو سے ملنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ چند روز بعد ریاض اور فیاض کھیتوں کی طرف جا رہے تھے کہ صفدر اچانک ان کے سامنے آ گیا۔ اس وقت صفدر کے ساتھ لاکھو بھی تھا۔ لاکھو کوئی اچھا آدمی نہیں، لوگوں کا خیال ہے کہ وہ مختلف قسم کے جرائم میں ملوث رہتا ہے، اور صفدر سے اس کی بڑی گاڑی دوستی بھی ہے۔ لاکھو نے اس روز ریاض سے کہا، اسے آخری وارننگ سمجھ لو، میں اپنے الفاظ دہرانے کا عادی نہیں ہوں۔ جو لوگ میری بات کو نہیں سمجھ پاتے انہیں میں پھر اپنے مخصوص طریقے سے سمجھا دیتا ہوں، اور ایسا سمجھاتا ہوں کہ زندگی بھر اور زندگی کے بعد بھی وہ میرا نام سن کر تھر تھر کانپنے لگتے ہیں۔ صفدر کی چھوٹی بہن نازو سے دور رہو۔ لیکن ریاض کا تو اب اس لڑکی سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، فیاض نے حیرت بھرے انداز میں کہا۔ ہم نے اسے سمجھا دیا ہے، شاید تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ غلط فہمی؟ لاکھو ایک جھٹکے سے ریاض کی جانب مڑا اور زہریلے لہجے میں بولا، اوئے بھونڈے عاشق کی اولاد، کیا تم پچھلی جمعرات کو نازو سے نہیں ملے تھے ادھر کھڑی فصل میں؟ بتاؤ اپنے بھائی کو کہ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی۔ کوئی جواب دینے کے بجائے ریاض نے گردن جھکا لی، جو اس بات کا اقرار تھا کہ لاکھو کے کہے کے مطابق وہ پچھلی جمعرات کو نازو سے ملنے کھیتوں کی طرف گیا تھا۔ اس موقع پر فیاض نے اپنے بھائی کی حمایت لیتے ہوئے قدرے سخت لہجے میں کہا، تم میرے بھائی کے پیچھے کیوں ہاتھ دھو کر پڑ گئے ہو؟ ذرا اپنے دوست صفدر کی بہن کو بھی تو سمجھاؤ، وہ کیوں ریاض سے ملنے کے لیے آتی ہے؟ میرا خیال ہے، لاکھو نے فیاض کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے خطرناک لہجے میں کہا، ریاض کے ساتھ ساتھ ہاتھ دھو کر تمہارے پیچھے پڑنے کی بھی ضرورت ہے۔ تمہاری حمایت ہی نے اس لڑکے کا دماغ خراب کیا ہے۔ لاکھو کے لہجے میں پوشیدہ سنگین دھمکی کو اس وقت فیاض سمجھ نہ سکا، اور معاملہ رفع دفع کر کے وہ ریاض کو اپنے ساتھ گھر لے آیا، اور پھر چند روز بعد ہی یہ واقعہ پیش آ گیا۔ زاہد و پروین نے دکھی انداز میں بات ختم کی اور امید افزا نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، زاہدہ، تم نے جو کہانی سنائی ہے اس سے تو یہی لگتا ہے کہ ان دونوں بھائیوں کی موت میں صفدر یا لاکھو کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ میں ان دونوں بندوں کو اچھی طرح چیک کروں گا۔ صفدر تو شمشیر پور ہی کا رہنے والا ہے، کیا لاکھو بھی؟ نہیں جی، وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول اٹھی، لاکھو کا تعلق چیاں والی سے ہے، جو ہمارے گاؤں سے 2 میل دور مغرب میں واقع ہے۔ وہ صفدر سے ملنے یہاں آتا رہتا ہے۔ تو فکر نہ کرو زاہدہ، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، اس واردات میں صفدر اور لاکھو ملوث ہیں یا کوئی اور شخص۔ میں قاتل کی تلاش میں مغرب، مشرق، شمال، جنوب ہر سمت میں جاؤں گا۔ میں لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے رکا اور پھر کہا، بس تم میرے 1-2 سوالات کے جواب مزید دے دو، پھر میں یہاں سے چلا جاؤں گا تاکہ جلدی سے جلد قاتل کی تلاش کا کام شروع کر سکوں۔ جی پوچھیں، میں آپ کے ہر سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں، وہ دھیمے لہجے میں بولی اور متوقع نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں زاہدہ سے کوئی سوال کرتا، کمرے کے باہر کسی بچے کے رونے کی آواز ابھری۔ زاہدہ نے تڑپ کر دروازے کی سمت دیکھا جو بھیڑا ہوا تھا۔ اس کی نگاہ دروازے سے پلٹ کر میری طرف آئی اور پھر اضطراری لہجے میں اس نے کہا، میرا فرمان رو رہا ہے، اس کے دودھ کا وقت ہو گیا ہے، اگر آپ اجازت دیں
تو میں 10-15 منٹ میں اسے کچھ کھلا پلا کر واپس آ جاتی ہوں۔ میں نے زاہدہ کو کمرے سے باہر جانے کی اجازت دے دی۔ ان لمحات میں میرا ذہن بڑی تیز رفتاری سے سوچ رہا تھا۔ زاہدہ نے نازوں کے حوالے سے 70 اور لاکھوں کے غم و غصے اور دھمکی آمیز انداز کی جو تفصیل بیان کی تھی، اس کی روشنی میں تو ذہن کی آنکھ انہی 2 غنڈہ عناصر کو دیکھنے پر مجبور تھی۔ یہ کوئی انوکھی بات نہ ہوتی کہ صفدر یا لاکھو نے یا ان دونوں نے مل کر ریاض و فیاض کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہو۔ میں نے دونوں بھائیوں کی لاشوں کا تفصیلی معائنہ کیا تھا اور انہیں دیکھ کر یہی بات سمجھ میں آتی تھی کہ دوران قتل انہوں نے کسی قسم کی مزاحمت نہیں کی تھی۔ اپنی جان ہر انسان کو پیاری ہوتی ہے۔ ریاض اور فیاض کا رد عمل سمجھ سے بالا تر تھا، جو اس حقیقت کی جانب اشارہ کرتا تھا کہ جب ان پر کلاڑیاں برسائی جا رہی تھیں تو وہ دونوں خوش و خواص سے بیگانہ تھے، اور یہ بیگانگی عارضی بھی ہو سکتی تھی اور مستقل بھی۔ تھوڑی دیر کے بعد زاہدہ اپنے بیٹے فرمان علی کو کھلا پلا کر واپس میرے پاس آ گئی۔ باہر سے اب فرمان کے رونے کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ میں نے زاہدہ کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے گہری سنجیدگی سے پوچھا، زاہدہ، دن چاہے کیسا بھی کیوں نہ ہو، لیکن رات میں آج کل اچھی خاصی ٹھنڈ ہو جاتی ہے اور کچھ اوڑے بغیر سونا دشوار محسوس ہوتا ہے۔ ایسے موسم میں وہ دونوں بھائی باڑے میں جا کر کیوں سوئے تھے، اور وہ بھی کھلے آسمان میں، اس طرح کہ انہوں نے کچھ اوڑھنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی تھی۔ اس نے تحمل سے میری بات سنی اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، پہلی بات تو یہ کہ وہ بغیر کچھ اوڑھے باڑے میں نہیں سوتے تھے۔ ان کی چارپائیوں پر سرہانوں کے علاوہ کھیسے بھی رکھے ہوتے تھے، اور جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کا تعلق ہے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے رکی اور ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولی، تھانے دار جی، آج کل شمشیر پور میں ڈھور ڈنگر کی چوری کے بڑے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہی ہوگا، ادھر باڑے میں ہمارے اچھے خاصے مویشی بندھے ہوئے ہیں۔ پچھلے چند روز سے ریاض و فیاض اپنے مال ڈنگر کی حفاظت کے لیے ادھر ہی سو رہے تھے، بس اتنی سی بات ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے زاہدہ، میں نے اس کے خاموش ہونے پر کہا، لیکن جائے وقوعہ سے کھیس تو نہیں ملے؟ یہ حیرت والی بات نہیں کہ قاتل جاتے ہوئے ان کے کھیس بھی اپنے ساتھ لے گیا ہے؟ بات تو واقعی بہت عجیب ہے جناب، وہ ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے بولی، لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے ان کی چارپائیوں پر کھیس رکھے تھے۔ میں ہی شام کے وقت ان کی چارپائیاں اور بستر وغیرہ بچھاتی ہوں، اور پچھلی رات بھی میں نے ان کی چارپائیوں پر تکیے اور کھیس رکھے تھے۔ دونوں کھیس کیسے غائب ہو گئے، یہ بات بالکل میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اس کے بعد وہ گمشدہ کھیسوں کے بارے میں تفصیلاً بتانے لگی کہ ان میں سے ایک کھیس چٹا سفید تھا جس کے دونوں سروں پر سرخ بارڈر بنا ہوا تھا، جبکہ دوسرا کھیس کریم کلر کا تھا اور اس کا بارڈر ہرے رنگ کا تھا۔ زاہدہ نے مجھے بتایا کہ جب صبح اطلاع ملنے پر وہ باڑے کی طرف گئی تو واقعی بستروں پر کھیس موجود نہیں تھے، لہٰذا اس نے دونوں بھائیوں کی لاشوں کو ڈھانپنے کے لیے گھر سے 2 چادریں لا دی تھیں۔ میں نے پوچھا، زاہدہ، رات کو سونے سے پہلے وہ دونوں باڑے کے بڑے دروازے کو اندر سے بند تو کر لیا کرتے تھے نا؟ ظاہر ہے جی، ورنہ پھر پہرے داری کا کیا فائدہ؟ وہ عام سے لہجے میں بولی۔ میں نے کہا، آج صبح باڑے کا بڑا دروازہ کھلا پایا گیا تھا۔ جب ہی منظور موچی نے گلی میں سے گزرتے ہوئے باڑے کے اندر وہ خون چکا منظر دیکھ لیا۔ منظورے سے یہ بات بشیر لوہار تک پہنچی اور پھر انہوں نے اس واقعے کے بارے میں تمہیں بتایا۔ اس کا مطلب ہے کہ قاتل خالصتاً ان دونوں بھائیوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کی نیت سے وہاں پہنچا تھا۔ اگر وہ کوئی ڈنگر چور ہوتا تو باڑے سے مویشی غائب ہو جاتے اور وہ دونوں بھائی محفوظ رہتے۔ باڑے کی دیوار زیادہ اونچی نہیں، قاتل دیوار پھلانگ کر اندر آیا ہوگا اور ان کا کام تمام کر کے واپس چلا گیا۔ واپسی میں اس نے باڑے کا بڑا دروازہ استعمال کیا اور جاتے ہوئے وہ دروازے کو کھلا چھوڑ گیا۔ ہاں جی، محسوس تو ایسا ہی ہو رہا ہے، وہ تائیدی انداز میں بولی۔ میں نے کہا، یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ وہ کیا جی؟ وہ جلدی سے بولی۔ میں نے پرسوچ لہجے میں کہا، زاہدہ، جب کسی انسان کو موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہوتا ہے تو وہ آسانی سے جان دینے کو تیار نہیں ہوتا۔ اپنی جان بچانے کے لیے
ہر قسم کی مزاحمت اور کوشش کرتا ہے، خاص طور پر جب حملہ آور کلہاڑی سے وار کر رہا ہو۔ لیکن ان دونوں بھائیوں کی لاشیں جتنے صبر و سکون سے پڑی ملی ہیں، اس سے تو ظاہر ہوتا ہے انہوں نے قاتل کی منشا کے سامنے اف تک نہیں کی۔ اس صورتحال میں میرا ذہن ایک خاص انداز میں سوچنے پر مجبور ہے۔ میں لمحے بھر کے لیے خاموش ہوا تو زاہدہ نے اضطراری لہجے میں پوچھا، تھانے دار جی، آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ میرے اندازے کے مطابق میں نے بدستور پرخیال انداز میں کہا، جس وقت قاتل ان دونوں بھائیوں پر کلہاڑی کے وار کر رہا تھا تو وہ بیچارے کسی مزاحمت کے قابل ہی نہیں تھے۔ جی، کیا مطلب ہے آپ کا؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، سیدھا اور سادہ مطلب یہی ہے کہ ان لمحات میں ریاض و فیاض کسی شے کے زیر اثر دنیا و مافیا سے بے خبر تھے۔ وہ آخری درجے پر انٹا غفیل ہو چکے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے جی؟ اس نے الجھن زدہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، یہ تو مجھے تم ہی بتاؤ گی۔ میرا سوال سن کر وہ گھبرا گئی، پھر بوکھلاہٹ بھرے لہجے میں بولی، مجھے کیا پتا جی؟ میں چند لمحات تک گہری ٹٹولتی ہوئی نظروں سے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتا رہا۔ میرے استفسار پر اس نے اچھا خاصا بے چینی کا اظہار کیا تھا۔ اس بے چینی میں پریشانی بھی شامل تھی۔ دراصل لوگ پولیس کا سامنا کرتے ہوئے اکثر گھبرا جاتے ہیں، اور کسی قتل کیس میں جب ان سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہو تو ان کی حالت دیتنی ہوتی ہے۔ میں نے بھی زاہدہ پروین کی موجودہ کیفیت کو اسی خانے میں فٹ کیا اور ذرا گھما پھرا کر اپنا مقصد حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ زاہدہ، میں نے متحمل لہجے میں اس سے پوچھا، مجھے بتاؤ، رات کو وہ کتنے بجے تک باڑے میں سونے کے لیے چلے جایا کرتے تھے؟ یہی کوئی 9 بجے جی، اس نے متذبذب لہجے میں جواب دیا۔ اور صبح ان کی واپسی کتنے بجے ہوتی تھی؟ میں نے پوچھا۔ بالکل تڑکے جناب، اس نے بتایا۔ وہی واپس آ کر مجھے جگایا کرتے تھے۔ آج اسی لیے میں دیر تک سوتی رہی کہ وہ اپنے وقت پر واپس نہیں آئے۔ پھر دوسرے لوگوں نے دروازہ کھٹکھٹا کر مجھے جگایا اور یہ خبر بھی دی کہ… اس نے جملہ ادھورا چھوڑا اور دل گرفتہ انداز میں چپ ہو گئی۔ میں اس کی کیفیت کو سمجھ سکتا تھا، لیکن میں نے خاموشی کے ساتھ اپنا کام جاری رکھا۔ جب اس کی حالت قدرے سنبھل گئی تو میں نے سوال کیا، زاہدہ، کیا پچھلی رات بھی وہ 9 بجے ہی سونے کے لیے باڑے میں گئے تھے؟ جی ہاں، اس نے بتایا۔ وہ دونوں شام سے تھوڑی دیر پہلے کھیتوں سے واپس آ جایا کرتے تھے۔ سب سے پہلے وہ بھینسوں کا دودھ نکالتے، پھر تمام مویشیوں کو چارہ وغیرہ کھلاتے اور اس کے بعد گھر کے اندر آ جایا کرتے تھے۔ رات کے کھانے کے بعد ہم سب میں تھوڑی بات چیت ہوتی اور لگ بھگ 9 بجے وہ باڑے کی طرف چلے جاتے تھے۔ آپ لوگوں کی زمین کتنی ہے؟ میں نے پوچھا۔ 10 کلے جناب۔ اس 10 ایکڑ زمین پر وہ دونوں خود ہی کاشتکاری کرتے تھے یا انہوں نے اپنی مدد کے لیے کوئی ملازم وغیرہ بھی رکھا ہوا تھا؟ نہیں جی، اس نے نفی میں گردن ہلائی اور بتایا، کھیتی باڑی کا سارا کام وہ خود ہی کیا کرتے تھے۔ تم نے رات کو کھانے میں کیا پکایا تھا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ دونوں بھائیوں کو کڑی چاول بہت پسند تھے، وہ افسردگی سے بولی۔ میں نے رات کو چاٹی والی لسی کی کڑی اور باسمتی کے چاول بنائے تھے، اس کے ساتھ ہی کھیر بھی تھی۔ دونوں نے خوب ڈٹ کر کھایا اور پھر سونے کے لیے چلے گئے تھے۔ کیا رات والے کھانے کا کچھ حصہ بچا ہوا ہے؟ میں نے سرسری لہجے میں پوچھا۔ کیوں جی؟ وہ متذبذب نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، آپ اس کا کیا کریں گے؟ کرنا کیا ہے زاہدہ؟ میں نے بدستور عام سے لہجے میں کہا۔ دراصل کڑی چاول اور کھیر مجھے بھی بہت پسند ہے، سوچا تھا تمہارے ہاتھ کا ذائقہ بھی چکھ لوں گا۔ ویسے بھی دن کے کھانے کا وقت ہے۔ موقع محل اور صورتحال کے پیش نظر میرے یہ خواہش اور پسندیدگی بھرے الفاظ انتہائی نامناسب تھے۔ ابھی ابھی اس گھر سے 2 لاشیں اٹھا کر پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال بھجوائی گئی تھیں اور میں مقتولین کی ماں سے دوپہر کے کھانے کی بات کر رہا تھا۔ دراصل یہ سب کچھ میں ایک خاص مقصد کی خاطر کر رہا تھا۔ چند لمحات تک متذبذب رہنے کے بعد وہ بولی، اب تو جناب کچھ بھی باقی نہیں ہے،
میں نے رات ہی کو ہنڈیا اور پتیلے دھو کر رکھ دیے تھے۔ ان دونوں کو کھانا اتنا پسند آیا تھا کہ وہ ایک پلیٹ ختم کرتے تو دوسری مانگتے۔ میں نے ایک گہری سانس خارج کی۔ مجھے اپنے مقصد میں کامیابی نہیں ہو سکی تھی۔ دراصل میں اس کھانے کا لیبارٹری ٹیسٹ کروانا چاہتا تھا جسے کھا کر وہ دونوں ایسی غفلت کی نیند سوئے تھے کہ انہیں اپنے انا للہ ہونے کی بھی مطلق خبر نہیں ہوئی تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے زاہدہ سے پوچھا، کیا تم اس گاؤں میں اکیلی ہی رہتی ہو؟ تمہارے عزیز رشتے دار مجھے نظر نہیں آئے۔ باہر اور دوسرے کمروں میں جو عورتیں موجود ہیں وہ تمہاری رشتے دار تو نہیں لگتی۔ آپ کا اندازہ بالکل درست ہے جی، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ یہ گاؤں کیا، اس سے باہر بھی دور دور تک میرا کوئی رشتے دار موجود نہیں۔ بس میرا ایک تایا کا بیٹا ہے جو ادھر جلال نگر میں رہتا ہے۔ میں نے اس واقعے کی اطلاع دینے کے لیے ایک بندے کو جلال نگر بھیجا تو ہے، اب دیکھیں سلطان کب تک یہاں پہنچتا ہے۔ سلطان تمہارے تائزاد کا نام ہے؟ میں نے تصدیقی انداز میں پوچھا۔ جی ہاں، اس نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ میں نے مزید 15 منٹ اس کے پاس گزار کر اسے مختلف ہدایات دیں۔ اس کے ساتھ ہی اس عظیم سانحے پر اسے تسلی تشفی بھی دی۔ وہ اس ہمدردانہ رویے پر بار بار میرا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ بہت جلد ریاض اور فیاض کے قاتل کو ڈھونڈ نکالوں گا، اور اس دوران میں اگر اسے کوئی اہم بات پتہ چلے تو وہ فوراً مجھے بتائے۔ اس نے بڑی سنجیدگی سے وعدہ کیا کہ وہ میری ہدایات کو ذہن میں رکھے گی۔ میں زاہدہ کے گھر سے نکلا تو بشیر لوہار سے ملاقات ہو گئی۔ وہ اپنی دکان کے سامنے کھڑا ایک ضعیف شخص سے باتیں کر رہا تھا۔ مجھ پر نظر پڑی تو وہ میری جانب بڑھا اور اپنے ساتھی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، یہ اپنا منظورہ ہے جی، منظور موچی۔ اوہ، میں بے ساختہ ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ منظور موچی کی عمر 60 سے زیادہ دکھائی دیتی تھی۔ اس کی داڑھی اور سر کے تمام بال سفید ہو چکے تھے۔ وہ ایک پستہ قامت اور اکھیرے بدن کا مالک تھا۔ منظور نے سر پر ہلکی پھلکی پگڑی باندھ رکھی تھی۔ یہ وہی شخص تھا جس نے سب سے پہلے ریاض اور فیاض کی کٹی پٹی لاشوں کو باڑے کے اندر چارپائیوں پر پڑے ہوئے دیکھا تھا۔ میں منظور چاچا کی طرف متوجہ ہو گیا اور اس سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، ہاں چاچا منظورے، مجھے تفصیل سے بتاؤ کہ آج صبح تم نے باڑے کے اندر کیا دیکھا تھا۔ اس نے میرے سوال کے جواب میں بتانا شروع کیا کہ وہ صبح اس گلی سے گزرا تو باڑے کے کھلے ہوئے دروازے میں سے اس نے ایک خون چکا منظر دیکھا۔ وہ روزانہ صبح ادھر سے گزر کر کھیتوں کی جانب جایا کرتا تھا، لیکن پہلے جب بھی وہ باڑے کے قریب سے گزرا تو اس نے سب کچھ نارمل پایا۔ دروازہ تو کھلا ہوا ہی کرتا تھا، مگر وہ دونوں بھائی سوئے ہوئے دکھائی نہیں دیتے تھے، اور سوئے ہوئے بھی ایسے کہ خدا کی پناہ۔ وہ یہاں تک بتانے کے بعد خاموش ہو گیا۔ اس کے چہرے اور آنکھوں میں خوف زدگی کے آثار واضح طور پر نظر آ رہے تھے۔ اپنی بات کے اختتام پر اس نے ایک جھرجھری بھی لی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، چاچا، کیا تمہیں پتا تھا کہ ریاض و فیاض آج کل باڑے کے اندر سو رہے ہیں؟ جی سرکار، یہ بات تو پورے پنڈ کو پتا ہے، اس نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ آج کل اس علاقے میں ڈنگروں کی چوری کی بہت وارداتیں ہو رہی ہیں۔ جس کسی نے بھی مال مویشی پال رکھے ہیں وہ ان کی حفاظت کے لیے پریشان ہے۔ آپ اس علاقے کے تھانے دار ہیں، آپ کو تو سب پتہ ہی ہے جناب۔ یہ سچ ہے کہ مویشیوں کی چوریوں کے اکا دکا واقعات پیش آئے تھے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ اسے مویشی چوری کا سیزن ہی سمجھ لیا جائے۔ میں نے منظور موچی کے بات کے جواب میں کہا، ہاں چاچا، سارے حالات میرے علم میں ہیں۔ میں جانتا ہوں حالات اتنے خراب نہیں ہیں جتنا خوف و ہراس لوگوں میں پایا جا رہا ہے۔ میرے خیال میں موضع شمشیر پور میں ابھی تک ایک مرغی بھی چوری نہیں ہوئی۔ خیر چاچا، تم نے باڑے کے اندر دونوں بھائیوں کی خون میں ڈوبی ہوئی لاشیں دیکھیں اور زاہدہ کو اس واقعے کے بارے میں بتانے کے لیے ادھر آئے، اور بشیر سے تمہاری ملاقات ہو گئی۔ تم دونوں نے زاہدہ کو صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ ذرا سوچ کر بتاؤ، جائے وقوعہ پر
تمہیں کوئی غیر معمولی بات نظر آئی؟ مثلاً کوئی بھی ایسی شے جسے دیکھ کر تم چونک اٹھے ہو؟ آپ بھی کمال کرتے ہیں جناب، وہ آنکھیں سکیڑ کر بولا۔ اس سے زیادہ غیر معمولی اہم بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ دو جوان بھائیوں کو بڑی بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ میں تو کہتا ہوں اس گھر کو کسی کی نظر کھا گئی ہے، بشیر لوہار نے افسردہ لہجے میں کہا۔ ابھی 1 سال پہلے ہی ان کا باپ فتح محمد خون تھوکتا ہوا مرا ہے، اور اب یہ دونوں خون میں لت پت۔ پتہ نہیں خون کا یہ بہاؤ آگے چل کر کیا کیا تماشے دکھائے گا۔ میں یہ تو جانتا تھا کہ کوئی سال بھر پہلے فتح محمد کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کی موت کا سبب کیا رہا تھا۔ میں نے بشیر لوہار کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا فتح محمد کو ٹی بی کا مرض لاحق تھا؟ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور بولا، ایسی تو کوئی بات نہیں تھی جناب۔ تم نے بتایا ہے نا کہ وہ خون تھوکتا ہوا مرا ہے؟ میں نے استفسار کیا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ وہ جناب، بات دراصل یہ ہے کہ، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، فتح محمد کو کوئی ٹی بی شیبی نہیں تھی۔ 60 سال کی عمر میں بھی وہ اچھا خاصا صحت مند تھا۔ فتح محمد کے ساتھ ایسی کوئی بات نہیں تھی، وہ تو ساٹھا پاٹا کی مثال تھا جناب۔ یہی دیکھیں نا، 5-6 سال پہلے اس نے زاہدہ سے شادی کی اور پھر اگلے ہی سال ایک بیٹے کا باپ بھی بن گیا۔ ٹی بی کے مریض میں اتنی ہمت اور جرت کہاں ہوتی ہے؟ یہ سب تو ٹھیک ہے بشیر ہے، میں نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا۔ اب مجھے یہ بتا دو کہ فتح محمد کی موت کیسے واقع ہوئی تھی؟ جناب، رات کو اچھا خاصا سویا تھا، آدھی رات کو کھانسی کا دورہ پڑا، اٹھ کر بیٹھ گیا اور بس کھانستا چلا گیا۔ دونوں بیٹے اور زاہدہ پریشان ہو گئے۔ ریاض میرے پاس آیا اور باپ کی کیفیت کے بارے میں بتایا۔ یہ لوگ میرے پڑوسی ہیں، میں فوراً ان کے ساتھ ہو لیا۔ فتح محمد کے پاس پہنچا تو اسے عجیب حالت میں پایا۔ وہ پیٹ کی تکلیف سے دوہرا ہوا جا رہا تھا، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ درد کولنج میں مبتلا ہو۔ اس سے پہلے کہ میں اس کی تکلیف دور کرنے کے لیے کچھ سوچ پاتا، اس نے خون کی الٹی کر دی، پھر ایک اور الٹی۔ خون اس کے منہ سے ایسے جاری تھا جیسے اس کے پیٹ کا کوئی پھوڑا پھٹ گیا ہو، جیسے کسی نے اسے اندر سے ذبح کر دیا ہو۔ وہ دل شکستہ انداز میں بولا، اور پھر اس نے دم دے دیا۔ وہ خون تھوکتا تھوکتا مر گیا۔ مجھے تو یہ کوئی کالے علم کا چکر لگتا ہے بشیر، منظور موچی نے خیال آرائی کرتے ہوئے کہا۔ اس وقت بھی میں نے یہی کہا تھا۔ اس دنیا میں بعض لوگ بڑے ظالم اور سفاک ہوتے ہیں، وہ دوسرے انسانوں سے دشمنی نکالنے کے لیے کالے پیلے ہر قسم کے علم کا سہارا لیتے ہیں۔ میں تمہاری بات سے انکار نہیں کروں گا منظور، بشیر لوہار نے تائیدی انداز میں کہا، لیکن یہ بات عقل میں نہیں آتی کہ فتح محمد کا کوئی دشمن بھی ہو سکتا ہے۔ وہ تو ایک بھلا مانس اور شریف آدمی تھا۔ وہ دونوں فتح محمد کی موت پر اپنے اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہے اور میں ان کی باتیں خاموشی سے سنتا رہا۔ اس وقت میرے ذہن میں فتح محمد نہیں بلکہ اس کے 2 جوان بیٹوں کی المناک موت کے مناظر چل رہے تھے، اور ان کے قاتل کے سلسلے میں ابھی تک کوئی اشارہ نہیں مل سکا تھا۔ زاہدہ نے نازو اور صفدر کے حوالے سے جو کچھ بتایا تھا وہ بہت اہم تھا، لہٰذا میں نے اس معاملے کی تصدیق کے لیے بشیر لوہار سے پوچھا، میں نے سنا ہے ریاض کا کسی نازو نامی لڑکی سے کوئی چکر بھی چل رہا تھا؟ میرے استفسار کا انداز بڑا پراسرار اور رازدارانہ تھا۔ بشیر اور منظور نے بیک وقت چونک کر میری طرف دیکھا۔ ان کے چہروں اور آنکھوں میں خاص قسم کی سنسنی خیزی پائی جاتی تھی۔ میرے سوال کے جواب میں بشیر لوہار نے بتایا، جناب، آپ نے بالکل ٹھیک سنا ہے۔ شمشیر پور میں ہیر رانجھا کی یہ کہانی واقعی چل رہی تھی، اور یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ ریاض اور نازو دنیا والوں کی نظروں سے چھپ چھپ کر ملا کرتے تھے۔ میں نے ایک گمبھیر سانس خارج کی اور کہا، مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ نازو کا بھائی صفدر کوئی اچھا آدمی نہیں، اسے بدماشی اور غنڈہ گردی کا بڑا شوق ہے، بلکہ گاؤں سے باہر بھی ایسے ہی غنڈہ عناصر سے اس کے بڑے گہرے اور دوستانہ تعلقات ہیں، مثلاً لاکھو بدماش جو موزہ چیاں والی میں رہتا ہے۔ جی ہاں، حقیقت تو یہی ہے، انہوں نے بیک وقت کہا۔ ماشاء اللہ،
آپ دونوں بڑے سمجھدار اور تجربے کار انسان ہو۔ میں نے باری باری بشیرے اور منظورے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، آپ لوگوں کی ساری زندگی شمشیر پور میں گزری ہے۔ یہاں کی آب و ہوا اور ایک ایک انسان کے مزاج سے گہری واقفیت ہے آپ کو۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں نے ڈرامائی انداز میں توقف کیا اور پھر کہا، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ صفدر نے اپنی بہن نازو کا سارا غصہ ادھر ہی اتار دیا ہو۔ میں نے انگلی سے باڑے کی سمت اشارہ کیا۔ اس دوہرے قتل کی واردات میں صفدر کا بھی تو ہاتھ ہو سکتا ہے۔ ہاں ایسا ہو تو سکتا ہے، مگر بشیر لوہار کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ مگر کیا بشیر ہے؟ میں نے تیز آواز میں پوچھا۔ اس نے جواب دیا، میرے علم کے مطابق صفدر تو کل صبح سے کہیں گیا ہوا ہے، وہ گاؤں میں موجود نہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ گاؤں میں ہے یا گاؤں سے باہر، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا اور پھر پوچھا، وہ کہاں گیا ہوا ہے؟ یہ تو مجھے پتہ نہیں جناب، وہ بے بسی سے بولا۔ منظور مونچھی نے مشورہ دینے والے انداز میں کہا، پتر تھانے دار، آپ ایسا کرو کہ صفدر کے گھر جا کر پتہ کرو، اس کی بوڑھی والدہ اور بہن گھر پر ہی ہیں، صفدر کے بارے میں وہی کوئی صحیح بات بتا سکتی ہیں۔ ہاں جی، بشیر لوہار نے اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا، منظورہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، صفدر کے گھر سے کوئی کام کی بات معلوم ہو سکتی ہے۔ میں نے مزید 2-4 سوالات کر کے انہیں فارغ کر دیا اور وہاں سے رخصت ہونے سے پہلے میں نے ان سے صفدر کے گھر کی لوکیشن بھی معلوم کر لی۔ شام کے سائے پھیلنا شروع ہو گئے تھے۔ میں اس وقت کانسٹیبل ارشد کے ساتھ ایک ٹانگے میں بیٹھ کر موزاد چیاں والی جا رہا تھا۔ ہم چند منٹ بعد اپنی منزل پر پہنچنے والے تھے۔ میرے تھانے سے چیاں والی اور شمشیر پور کا فاصلہ لگ بھگ ایک جیسا تھا، بس سمت کا فرق تھا۔ شمشیر پور تھانے سے جنوب میں اور چیاں والی جنوب مغرب میں واقع تھا، جبکہ یہ دونوں گاؤں آپس میں صرف 2 میل کی دوری پر تھے۔ چیاں والی جانے کا مقصد تھا صفدر اور لاکھو سے ملاقات کرنا۔ دوپہر کے وقت میں صفدر کے گھر گیا تھا اور اس کی ماں سے ملاقات ہو گئی تھی۔ بوڑھی کریمہ بی بی ہی نے مجھے بتایا کہ صفدر اپنے دوست سے ملنے چیاں والی گیا ہوا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا تھا، کیا اس کے دوست کا نام لاکھو ہے؟ تو اس نے اس بات میں جواب دیا تھا، وہ نازو اور ریاض والے معاملے کے بارے میں زیادہ نہیں جانتی تھی۔ دوہرے قتل والی واردات کی خبریں اس تک پہنچ گئی تھیں اور اسے اس واقعے کا بڑا دکھ تھا۔ میں نے نازو سے بھی علیحدگی میں بات کی تھی۔ پہلے تو وہ اپنے اور ریاض کے تعلق سے انکار کرتی رہی، جب میں نے سخت رویہ اختیار کیا اور کہا کہ میرے پاس اس معاملے کے عینی شاہد بھی ہیں، اگر اس نے غلط بیانی کی تو میں تفتیش کے لیے اسے تھانے بھی بلا سکتا ہوں، پھر گواہوں کے ساتھ اسے عدالت کے حوالے کر دوں گا۔ اس طرح اس کی جو رسوائی ہوگی اس کے بارے میں وہ اچھی طرح سوچ لے۔ وہ میری اس دھمکی سے خوفزدہ ہو گئی اور بڑی شرافت سے اس نے اقرار کر لیا کہ وہ ریاض کو پسند کرتی تھی اور یہ کہ وہ چھپ چھپ کر ملا کرتے تھے۔ میں نے جب اس امکان کی جانب اس کی توجہ دلائی کہ ان دونوں بھائیوں کو پیش آنے والے اندھوناک واقعے میں صفدر کا ہاتھ ہو سکتا ہے، تو اس نے بڑے اعتماد سے جواب دیا تھا، نہیں تھانے دار جی، میرا بھائی چھوٹی موٹی غنڈہ گردی تو کرتا ہے، لیکن وہ کسی کے خون میں ہاتھ نہیں رنگ سکتا۔ صفدر قاتل نہیں ہے جی۔ پچھلے دنوں اس کا دونوں بھائیوں سے اچھا خاصا جھگڑا ہوا تھا، میں نے اس کی افسردہ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اور صفدر نے انہیں خطرناک نتائج کی دھمکی بھی دی تھی۔ اس بارے میں کیا کہتی ہو؟ مجھے اس کے بارے میں ریاض نے بتایا تھا جی، وہ غمزدہ انداز میں بولی، اور میں نے اسے کہا تھا کہ وہ زیادہ پریشان نہ ہو۔ وہ جی، دراصل صفدر غصے کا بڑا تیز ہے، بہت جلدی جوش میں آ جاتا ہے۔ وہ لمحے بھر کے لیے رکی اور پھر بولی، ہم نے یہی طے کیا تھا کہ کچھ دنوں کے لیے ملنا چھوڑ دیں۔ 8-10 دن سے ہماری ملاقات نہیں ہوئی تھی اور آج صبح سنا کہ… بولتے بولتے نازو کی آواز رند گئی اور وہ خاموش ہو گئی۔ اس کے انداز اور تاثرات سے تو یہی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ واقعی مقتول ریاض کو چاہتی تھی، کیونکہ جذبات اور احساسات کبھی غلط بیانی سے کام نہیں لیتے۔ میں چند لمحات تک اس مغموم حسینہ کو گہری نظروں سے دیکھتا رہا اور پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، جو لوگ بڑے جوشیلے ہوتے ہیں اور انہیں اپنے غصے پر قابو نہیں ہوتا، ان سے کسی بات کی بھی توقع کی جا سکتی ہے۔ اس حوالے سے
صفدر کی ذات شک سے بالاتر نہیں ہو سکتی۔ آپ چاہیں کچھ بھی کہیں جی، پر میرا دل نہیں مانتا کہ صفدر نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہوگا۔ وہ روحانسی ہو گئی۔ وہ غنڈہ بدماش تو ہو سکتا ہے مگر قاتل نہیں۔ وہ ساری غصے والی باتیں اس نے ریاض کو ڈرانے کے لیے کی تھیں تاکہ وہ مجھ سے ملنا چھوڑ دے۔ وہ تو دنیا ہی چھوڑ کر چلا گیا۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئی اور دھیرے دھیرے سسکنے لگی۔ نازو کی عمر 18-19 سال سے زیادہ نہیں ہوگی۔ وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ زاہدہ نے اس کے حسن کی بے جا تعریف کی تھی اور نہ ہی ریاض عقل کا اندھا تھا۔ نازو بنی بنائی موم کی گڑیا تھی اور ہر دیکھنے والا اسے پانے کی تمنا کر سکتا تھا۔ وہ کوئی عام سی لڑکی نہیں تھی۔ اس کی کیفیت قدرے بحال ہوئی تو میں نے پوچھا، تمہاری ماں نے بتایا ہے کہ صفدر کل سے چیاں والی گیا ہوا ہے، اس کی واپسی کے بارے میں کچھ بتا سکتی ہو؟ وہ اپنی مرضی کا مالک ہے جی، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ نہ تو کہیں جاتے ہوئے کسی سے پوچھتا ہے اور نہ ہی واپسی کے بارے میں کچھ بتا کر جاتا ہے۔ وہ اس سے پہلے بھی تو چیاں والی جاتا رہتا ہے نا؟ جی، وہ اکثر وہاں جاتا رہتا ہے، نازو نے جواب دیا۔ عموماً اس کی واپسی کتنے دن کے بعد ہوتی ہے؟ میں نے پوچھا۔ کبھی 1 دن، کبھی 2 دن اور کبھی 3-4 دن۔ اس کا جواب ایسے ہی تھا جیسے بغیر سر پیر کے کوئی کہانی۔ میں نے اس سے پھر کوئی سوال نہیں کیا۔ یہ کہتے ہوئے اس کے گھر سے نکل آیا تھا۔ اگر وہ آج کسی وقت واپس لوٹ آئے تو اسے کہنا کہ فوراً تھانے آ کر مجھ سے ملاقات کرے، ٹھیک ہے؟ اس نے اس بات میں گردن ہلانے پر اکتفا کیا تھا۔ میں شمشیر پور سے تھانے آیا، حوالدار حنیف باجوہ کو سختی سے ہدایت کی کہ اگر میری غیر موجودگی میں صفدر تھانے آئے تو اسے بٹھا لے، میں رات کو کسی بھی وقت چیاں والی سے لوٹ آؤں گا۔ حنیف باجوہ نے کہا تھا، ملک صاحب آپ بے فکر ہو کر جائیں، میں صفدر کو تھانے میں ایسا بٹھاؤں گا کہ آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی۔ اور میں واقعی بے فکر ہو کر کانسٹیبل ارشد علی کے ہمراہ چیاں والی کی جانب روانہ ہو گیا تھا۔ ہم مغرب کی اذان سے چند منٹ پہلے چیاں والی پہنچ گئے۔ چیاں والی شمشیر پور کی بنسبت ایک چھوٹا گاؤں تھا۔ یہ چیاں والی آنے کا میرا پہلا اتفاق تھا، لہٰذا پوچھتے پاچھتے ہم لاکھو کے گھر تک پہنچ ہی گئے۔ وہ اپنے گھر پر اکیلا ہی رہتا تھا اور اس کا یہ گھر ڈیرہ کہلاتا تھا۔ لاکھو کا مذکورہ ڈیرہ گاؤں کے آخری سرے پر واقع تھا اور اس سے آگے سرسبز کھیتوں کا وسیع و عریض سلسلہ تحت نگاہ پھیلا ہوا تھا۔ ہمارا ٹانگا لاکھو کے ڈیرے کے سامنے جا رکا۔ میں اور ارشد علی ٹانگے سے اترے اور ڈیرے کے گیٹ پر پہنچ گئے۔ اس سے پہلے کہ ہم میں سے کوئی گیٹ پر دستک دیتا، گیٹ کھلا اور وہاں ایک چہرہ نمودار ہوا۔ وہ کوئی ملازم صورت شخص تھا۔ ہم پر نظر پڑی تو وہ چونک اٹھا۔ اس وقت تک اندھیرا پھیلنا شروع ہو گیا تھا، لیکن ابھی اتنی تاریکی بھی نہیں چھائی تھی کہ وہ ہمیں پولیس یونیفارم میں دیکھ نہ سکے۔ پولیس کی وردی کا اپنا رعب اور دبدبا ہوتا ہے۔ ہمیں دروازے کے سامنے پایا تو بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، اوئے پولیس، اتنی جلدی؟ 1 دن پہلے ہی؟ اتنا کہتے ہی اس نے جلدی سے گیٹ بند کرنا چاہا، لیکن اس وقت تک میں ایکشن میں آ چکا تھا۔ میں نے ایک عقابی جھپٹا مارا اور اس شخص کے اوپر جا گرا۔ وہ شاید مجھ سے ایسی تیزی اور مستعدی کی توقع نہیں کر رہا تھا، اس لیے بوکھلا کر گیٹ بند کرنا بھول گیا اور اندر کی جانب دوڑ لگانے کی کوشش کی۔ میں بھلا اس کی کوشش کو کیسے کامیاب ہونے دیتا؟ میں نے اسے منمانی کرنے کے لیے تو جھپٹا نہیں مارا تھا نا۔ ہم ایک دوسرے سے گتھم گتھا ڈیرے کے اندرونی حصے میں آ گئے۔ اس دوران میں کانسٹیبل ارشد علی نے موقع محل کی مناسبت سے پھرتی دکھائی اور ڈیرے کے گیٹ کو اندر سے بند کر دیا۔ وہ ڈیرہ 2 کمروں اور ایک وسیع و عریض صحن پر مشتمل تھا۔ ہم اس وقت صحن کے ابتدائی حصے میں تھے جو نسبتاً گیٹ سے زیادہ قریب تھا۔ میری اور اس شخص کی نبرد آزمائی سے کچھ ایسی آوازیں پیدا ہوئی تھیں جنہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یقیناً یہ آوازیں ڈیرے کے اندرونی کمروں تک بھی پہنچی تھیں۔ جبھی اندر سے ایک بھاری بھرکم سی استفساریہ آواز ابھری، بخشو، کون ہے باہر؟ بخشو یقیناً اسی شخص کا نام تھا جسے میں نے اپنی بغل میں دبوچ رکھا تھا۔ اس کے لیے تو آسانی سے سانس لینا بھی دوبھر ہو رہا تھا۔ وہ کسی کے سوال کا کیا جواب دیتا؟ میں نے بڑی تیزی سے بخشو کو ارشد کے حوالے کیا اور کمروں کی سمت بڑھ گیا۔
میری تمام تر توجہ اس کمرے کی جانب تھی جدھر سے بھاری بھرکم آواز میں بخشو کو پکارا گیا تھا۔ مجھے ارشد کے مضبوط و توانا بازوؤں سے قطعی امید تھی کہ وہ بخشو کی قوت گویائی کو مسلسل بریک لگائے رہیں گے۔ میں نے اندرونی کمرے کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے اپنا سروس ریوالور نکال کر ہاتھ میں کر لیا تھا۔ جب باہر سے بخشو نے کوئی جواب نہیں دیا تو پکارنے والا صورتحال جاننے کے لیے کمرے سے نکل آیا۔ میں اس وقت کمرے کے دروازے کے قریب ہی ایک دیوار سے لگا کھڑا تھا۔ وہ شخص مجھے دیکھ نہیں سکتا تھا جبکہ میری نگاہ اسی پر لگی ہوئی تھی۔ وہ بھاری تن و توش کا مالک ایک حد سے زیادہ صحت مند شخص تھا۔ دراز قامتی نے اس کے ڈیل ڈول کی ہیبت ناکی میں 4 چاند لگا دیے تھے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کون تھا۔ ہماری معلومات کے مطابق اس ڈیرے پر 2 افراد کا ہونا چاہیے تھا، نمبر 1 لاکھو اور نمبر 2 صفدر۔ میں نے ان دونوں میں سے کبھی کسی کو دیکھا نہیں تھا۔ ڈیرے کے گیٹ پر جس بندے سے مٹبھیڑ ہوئی تھی وہ یقینی طور پر بخشو تھا، کیونکہ اسے اسی نام سے پکارا گیا تھا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ گینڈا یا تو صفدر تھا اور یا پھر وہ لاکھو تھا۔ مذکورہ جناتی شخص نے کمرے سے باہر آ کر گیٹ کی سمت نگاہ دوڑائی جہاں ارشد نے بخشو کو اپنی گرفت میں لے رکھا تھا۔ وہ شخص 2 قدم مزید آگے بڑھا اور الجھن زدہ انداز میں بولا، بخشو، تم میری بات کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ گیٹ کے پاس کیا معاملہ ہو گیا ہے؟ تم تو ٹانگے کا انتظام کرنے گئے تھے۔ اور اسی لمحے کمرے کے اندر سے ایک اور مردانہ سوالی آواز ابھری، لاکھو، کیا مسئلہ ہے یار؟ تم بار بار بخشو کو کیوں آواز دے رہے ہو؟ کیا کوئی پھڈا ہو گیا ہے؟ اس استفسار نے میرے ذہن کی الجھن کو سلجھن میں بدل دیا۔ اگر وہ گینڈا لاکھو تھا تو کمرے کے اندر موجود شخص یقیناً صفدر رہا ہوگا، یعنی میرے دونوں مطلوبہ شخص میرے آس پاس ہی موجود تھے۔ اس احساس نے میرے تن بدن میں سنسنی سی دوڑا دی۔ اس سے پہلے کہ گینڈا بدن لاکھو صفدر کے سوال کے جواب میں کچھ کہتا، میں نے بجلی کی سی تیزی کے ساتھ اندھیرے میں سے نکل کر اس کی کن پٹی پر ریوالور رکھ دیا اور پھر غراتے ہوئے لہجے میں کہا، لاکھو، کوئی ہوشیاری دکھانے کی کوشش نہ کرنا ورنہ بے موت مارے جاؤ گے۔ تم کون ہو؟ وہ ہکلایا۔ میں چونکہ اس کی پشت پر موجود تھا اس لیے وہ مجھے دیکھ نہیں پا رہا تھا اور اس نادیدگی کو تاریکی کا تعاون بھی حاصل تھا۔ میں نے اپنا تعارف کراتے ہوئے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، لاکھو، میرا نام ملک صفدر حیات ہے، میں اس علاقے کا تھانہ انچارج ہوں۔ اتنا تعارف کافی ہے یا؟ میں نے دانستہ سوالی انداز میں جملہ نامکمل چھوڑا تو وہ جلدی سے بولا، او تھانے دار صاحب۔ اتنا کہتے ہی وہ بڑے رضاکارانہ اور پرسکون انداز میں ہینڈز اپ ہو گیا۔ لاکھو کی جانب سے شرافت کے اس مظاہرے نے مجھے تذبذب میں ڈال دیا۔ دراصل ان لمحات میں کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ جب گیٹ پر مجھے بخشو کی صورت دکھائی دی تھی تو اسے میں نے یہ کہتے ہوئے سنا تھا، اوئے پولیس، اتنی جلدی؟ 1 دن پہلے ہی؟ اس کے بعد جب لاکھو کمرے میں سے باہر نکل کر بخشو کو پکار رہا تھا تو اس کے منہ سے یہ نکلا تھا، بخشو، تم تو ٹانگے کا انتظام کرنے گئے تھے۔ اور ان 2 افراد کے 2 جملوں کا واضح مطلب یہی تھا کہ وہ لوگ اس ڈیرے پر بیٹھ کر کسی واردات کی منصوبہ بندی کر رہے تھے اور یہ واردات آج رات کسی وقت وہ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ لیکن اس صورت میں ضروری تھا کہ پولیس کا پتہ چلتے ہی لاکھو وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کرتا، جبکہ اس کے برعکس وہ بڑے صبر و سکون کا مظاہرہ کر رہا تھا، اور یہی بات میرے ذہن میں کھٹک رہی تھی۔ میں نے تہکمانہ انداز میں لاکھو سے پوچھا، کیا صفدر کمرے کے اندر موجود ہے؟ جی ہاں، وہ اندر ہی ہے، اس نے بڑی فرما برداری سے جواب دیا۔ اور کون کون ہے اندر؟ میں نے کڑے لہجے میں استفسار کیا۔ وہ سنجیدگی سے بولا، کوئی نہیں جناب، ہم تینوں کے سوا اس ڈیرے پر کوئی چوتھا شخص موجود نہیں۔ میں نے اس کی تسلی اور اپنی آسانی کے لیے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، لاکھو، اگر اس وقت تم کسی غیر قانونی کام میں ملوث نہیں ہو تو تمہیں ڈرنے یا پریشان ہونے کی تو قطعاً ضرورت نہیں۔ میں ایک خاص حوالے سے معمول کی پوچھ گچھ کرنے آیا ہوں، تم کمرے کے اندر چلو۔ پھر میں نے صحن کی طرف منہ اٹھا کر ارشد علی کو مخاطب کیا اور بآواز بلند کہا، ارشد، حالات پوری طرح قابو میں ہیں، تم بخشو کو گرفت میں لے لو، اس کا انٹرویو ہم بعد میں کریں گے۔
بات ختم کرتے ہی میں نے لاکھو کو ٹھوکا دیا، جس کا صاف مطلب یہی تھا کہ اب اسے میرے حکم کے مطابق صفدر کے پاس کمرے کے اندر چلنا چاہیے۔ اس نے فوراً میرے حکم کی تعمیل کر دی۔ میں اس کے عقب میں رہتے ہوئے کمرے کے اندر آ گیا۔ اندر لالٹین روشن تھی اور اس کی روشنی میں مجھے صفدر بھی نظر آ گیا۔ صفدر لاکھو کی بنسبت خاصا اسمارٹ تھا۔ اس نے اپنے ساتھی لاکھو کو گن پوائنٹ پر دیکھا تو گھبرا گیا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے یوں محسوس ہوا کہ وہ فرار ہونے کا ارادہ رکھتا ہے، لیکن دروازے میں موجود ہونے کی وجہ سے میں نے چونکہ فرار کی راہ مسدود کر رکھی تھی، لہٰذا اسے اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانے کا موقع نہ مل سکا تھا۔ میں نے لاکھو کو ایک مناسب سا دھکا دیا اور تحقیرانہ انداز میں کہا، تم ادھر جا کر صفدر کے ساتھ بیٹھو۔ اس کے لیے میرے حکم کی تعمیل کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ مذکورہ کمرے میں پہلو بہ پہلو 2 چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں اور ایک آہنی کرسی بھی رکھی ہوئی تھی۔ وہ دونوں ایک چارپائی پر جڑ کر بیٹھ گئے اور میں نے آہنی کرسی سنبھال لی۔ پھر اس سے پہلے کہ میں پوچھ گچھ کا آغاز کرتا، لاکھو نے متذبذب لہجے میں مجھ سے دریافت کیا، ملک صاحب، آپ یہاں اور اچانک، خیریت تو ہے نا؟ پولیس اور خیریت کی آپس میں بڑی پرانی دشمنی ہے لاکھو، میں نے اس کی آنکھوں کو گھورتے ہوئے کہا۔ جہاں خیریت ہوتی ہے وہاں پولیس دور دور تک دکھائی نہیں دیتی۔ تو کیا چیاں والی میں کوئی سنگین واردات ہو گئی ہے؟ اس نے الجھن زدہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ ہاں، واردات تو ہوئی ہے، لیکن چیاں والی میں نہیں، بلکہ ادھر شمشیر پور میں نے صفدر کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ کیا ہو گیا ہے وہاں؟ صفدر اضطراری انداز میں مجھ سے پوچھنے لگا۔ یہ بھی تم مجھی سے پوچھو گے؟ میں نے زہریلے لہجے میں کہا، تمہیں تو اس بارے میں سب معلوم ہونا چاہیے۔ اس دوران میں بڑی باریک بینی سے صفدر اور لاکھو کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ لالٹین کی روشنی اگرچہ بہت زیادہ نہیں تھی، مگر میرے مقصد میں کسی قسم کی کوئی دشواری محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ ان دونوں کے چہروں کی کیفیت مجھ سے پوشیدہ نہیں تھی۔ میرے کٹیلے استفسار پر صفدر نے متذبذب انداز میں لاکھو کی جانب دیکھا۔ تاثر ایسا ہی تھا جیسے اس کی سمجھ پہ نہ آ رہا ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ جواباً لاکھو نے چہرے کے تاثرات سے اپنی بے خبری اور لا علمی کا اظہار کر دیا۔ صفدر دوبارہ میری طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، اس کے لہجے میں ہلکا سا احتجاج بھی شامل تھا۔ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کس واقعے کی بات کر رہے ہیں۔ میں بالکل نہیں جانتا وہاں شمشیر پور میں کیا ہو گیا ہے۔ میں تو کل صبح سے یہاں لاکھو کے پاس آیا ہوا ہوں۔ میری بات کا یقین نہ ہو تو آپ لاکھو سے پوچھ سکتے ہیں۔ ملک صاحب، میرے کچھ پوچھنے سے پہلے ہی لاکھو نے کہا، صفدر غلط بیانی سے کام نہیں لے رہا، یہ واقعی کل میرے پاس آیا تھا۔ نہ تو صفدر غلط بیانی کر رہا ہے اور نہ ہی کریمہ بی بی اور نازو نے مجھے کوئی جھوٹ بولا ہے، میں نے گمبھیر انداز میں کہا۔ صفدر واقعی کل صبح شمشیر پور سے چیاں والی آیا تھا اور اس وقت بھی یہاں موجود ہے۔ میں نے تھوڑا توقف کیا اور کہا، وہ پچھلی رات کو تھوڑی دیر کے لیے شمشیر پور نہ گیا ہو، اکیلا یا تمہارے ساتھ؟ آخر شمشیر پور یہاں سے دوری کتنا ہے؟ یہ آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں ملک صاحب؟ لاکھو نے قدرے بلند آواز میں مجھ سے پوچھا۔ میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں کہ پچھلی پوری رات یہ میرے ساتھ اسی ڈیرے پر تھا۔ اگر کسی نے اس کے نام پر ادھر شمشیر پور میں کوئی واردات کر دی ہے تو اس میں صفدر بیچارے کا کیا قصور ہے؟ وہ لمحے بھر کو رکا اور پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، آپ نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ شمشیر پور میں ہوا کیا ہے؟ وہاں پچھلی رات دوہرے قتل کی ایک لرزہ خیز واردات ہو گئی ہے، میں نے دھماکہ کرنے والے انداز میں کہا۔ 2 گبرو بھائیوں کا بہیمانہ قتل کی واردات؟ انہوں نے بیک وقت یک زبان ہو کر کہا۔ میں نے انہیں گھورتے ہوئے اس بات میں گردن ہلا دی۔ صفدر نے ہیجانی انداز میں دریافت کیا، آپ قتل ہونے والے کن 2 بھائیوں کا ذکر کر رہے ہیں تھانے دار صاحب؟ ریاض اور فیاض کی بات کر رہا ہوں، میں نے سنسنی خیز لہجے میں کہا۔ اوہ! اس کے ہونٹوں سے
ایک مایوس اور متاسفانہ آواز نکلی، انہیں کس نے قتل کر دیا؟ ان کے قاتل کی تلاشی میں تو میں شمشیر پور سے چیاں والی پہنچا ہوں، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ تو آپ کا مطلب ہے کہ ان دونوں بھائیوں کا قاتل یہاں چیاں والی میں چھپا ہوا ہے؟ لاکھو نے حیرت سے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آثار اور اشارے تو ایسے ہی ملے ہیں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اس لیے میں قاتل کے تعاقب میں یہاں پہنچا ہوں۔ لیکن قاتل ہے کون؟ لاکھو کے استفسار میں احتجاج شامل تھا۔ میں نے بدستور مضبوط لہجے میں کہا، یہ تو تم دونوں ہی بتاؤ گے۔ ہم دونوں؟ ہم دونوں کیوں؟ لاکھو کی حیرت انتہا کو پہنچ گئی۔ میں نے کہا، اس لیے کہ ریاض و فیاض کا قاتل تم دونوں کے اندر چھپا ہوا ہے۔ یا تو تم قاتل ہو، میں نے انگلی سے صفدر کی جانب اشارہ کیا، یا پھر لاکھو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یا تم نے ان دونوں بھائیوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ میں نے سنسنی خیز انداز میں توقف کیا اور پھر کہا، یا پھر تم دونوں نے مل کر یہ کارنامہ انجام دیا ہے۔ آپ کس بنا پر یہ بات کہہ رہے ہیں؟ میرے پاس اس بات کو کہنے کے لیے بڑی مضبوط بنیاد ہے، میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، اور پھر باشکاف الفاظ میں اپنے دعوے کی وضاحت کر دی۔ وہ دونوں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر میری بات سن رہے تھے۔ میں انہیں ریاض اور صفدر کی بہن نازو والے معاملے سے آگاہ کر رہا تھا۔ پھر اس جھگڑے کا ذکر بھی آیا جو صفدر نے دونوں مقتولین سے ان کی موت سے چند روز قبل کیا تھا۔ میں نے اس ضمن میں صفدر کی خطرناک دھمکیوں کا بھی ذکر کیا اور آخر میں کہا، آپ لوگوں کو اس بنیاد میں کوئی کمی یا کمزوری نظر آ رہی ہے؟ وہ دونوں الجھن زدہ نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ میں نے مضبوط لہجے میں کہا، صفدر، تمہاری دھمکی کے چند روز بعد وہ دونوں بھائی بڑے وحشیانہ انداز میں قتل کر دیے گئے۔ اب اگر میں تمہیں ڈھونڈتا ہوا تمہارے دوست لاکھو کے ڈیرے پر آ گیا ہوں تو اس میں کہاں غلطی پر ہوں میں؟ وہ اچانک ہی پھٹ پڑا۔ تھانے دار صاحب، آپ صفدر حیات ہیں اور میں صفدر حسین۔ آپ اپنے خدا کو حاضر ناظر جان کر ایک بات بتائیں۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ مجھے قطعاً اندازہ نہیں تھا کہ وہ مجھ سے کیا پوچھنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ہاں پوچھو، اس نے پوچھا۔ اگر کوئی لفنگا آپ کی بہن کو ورغلا رہا ہو، اسے الٹی سیدھی پٹیاں پڑھا رہا ہو تو آپ کیا کہیں گے؟ ورغلا رہا ہو یا اس سے محبت کر رہا ہو؟ میں نے سرسراتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ وہ جزبز ہوتے ہوئے بولا، کچھ بھی سمجھ لیں۔ کچھ بھی سمجھنے سے بات نہیں بنتی صفدر حسین، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ کہ طے کرنا ضروری ہے کہ اس شخص کا میری بہن کے ساتھ کس نوعیت کا تعلق ہے۔ کسی سے محبت کرنے یا اس کو ورغلانے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اور میں سانس لینے کے لیے تھما اور پھر کہا، تم نے کسی شخص کا ذکر کرتے ہوئے اسے لفنگا کہا ہے۔ میں یہ دیکھنا بھی ضروری سمجھوں گا کہ وہ لفنگا ہے یا کوئی شریف النفس اور معقول انسان ہے۔ میرے خیال میں ریاض کو لفنگا کہنا درست بات نہیں ہوگی۔ اس نے نگاہ چرانے والے انداز میں کہا، چلیں آپ کچھ بھی کہیں، لیکن مجھے بتائیں کیا آپ اس صورت میں کیا کریں گے؟ دیکھو صفدر حسین، میں نے ضمنی لہجے میں کہا، اگر کوئی معقول شخص میری بہن سے محبت کر رہا ہو اور میں یہ بھی دیکھوں کہ میری بہن بھی اس سے محبت کرتی ہے تو میں ان کی مدد کروں گا۔ ان سے کہوں گا کہ وہ چھپ چھپ کر کھیتوں میں نہ ملا کریں، میں ان کے مستقل ملاپ کی کوئی صورت نکالوں گا۔ مگر تمہاری طرح، میں نے ڈرامائی انداز میں توقف کیا اور پھر سلگتے ہوئے انداز میں کہا، تمہاری طرح میں اس لڑکے کو بیچ راہ روک کر اس کی پٹائی کروں گا اور نہ ہی اسے خطرناک نتائج کی دھمکیاں دوں گا، اور نہ ہی، میں نے ایک مرتبہ پھر ٹماتی توقف کیا اور پھر کہا، اور نہ ہی اسے اس کے بھائی سمیت رات کو سوتے میں کلہاڑی کے وار کر کے۔ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، وہ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی چلا کر بولا، بلکہ ہم نے تو اس کے لیے کچھ اور ہی۔ وہ بولتے بولتے اچانک رک گیا۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے اسے کوئی اہم بات یاد آ گئی ہو، یا پھر یہ کہ اسے احساس ہو گیا ہو کہ اس نے کوئی غلط بات کہتی ہے، کوئی ایسی بات جو اسے بڑی مصیبت میں پھنسا سکتی ہو۔ اس موقع پر صفدر کے یار غار لاکھو نے اس کا بھرپور ساتھ دیا۔
اس نے بگڑتی ہوئی صورتحال کو سنبھالا اور گہری سنجیدگی سے بولا، صفدر، کیا خیال ہے تھانے دار صاحب کو حقیقت بتا دیں؟ صفدر نے سہمی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھا اور پھر لاکھو سے کہا، ہاں تمہارا خیال بالکل ٹھیک ہے۔ اگر ہم اب بھی اپنی زبانیں بند رکھیں گے تو یہ مجھے ان دونوں بھائیوں کا قاتل سمجھتے رہیں گے۔ تو بتاؤ، تم شروع کر رہے ہو یا میں سناؤں؟ یار تم ہی بتا دو، وہ منت آمیز لہجے میں بولا۔ میرا تو ذہن ہی کام نہیں کر رہا۔ ہم یہاں کچھ اور ہی منصوبہ بنا رہے تھے اور انہوں نے یہاں کا سارا کام خراب کر دیا ہے۔ میں نے لاکھو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، لاکھو، تم لوگوں کو جو کچھ بھی کہنا ہے سادہ اور آسان الفاظ میں کہہ ڈالو۔ ادھر تھانے میں مجھے اور بھی بہت سارے کام ہیں۔ جی، لاکھو نے ایک تھکی ہوئی سانس خارج کی اور پھر اس سے پہلے کہ وہ بیان شروع کرتا، باہر ارشد علی کی آواز بلند ہوئی۔ وہ مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھ رہا تھا، ملک صاحب، یہ بندہ تو پوری طرح میرے قابو میں ہے، لیکن کبھی کبھی تنگ کرنے لگتا ہے۔ یہاں اچھا خاصا اندھیرا ہے، اگر آپ کہیں تو میں اسے کمرے کے اندر لے آتا ہوں، ورنہ اس کی کسی چالاکی کے جواب میں اگر میں نے اپنے ہاتھوں کو بے سمت حرکت دے دی تو اس کی گردن کا کڑا کر نکل جائے گا۔ ارشد، بخشو کا من کا نہیں توڑنا، ابھی اس کا بیان بھی لینا ہے، میں نے جواباً بآواز بلند کہا۔ اندر سب خیریت ہے، لے آؤ اسے بھی۔ پھر میں دوبارہ لاکھو گینڈے کی طرف متوجہ ہو گیا اور قدرے سخت لہجے میں کہا، ہاں بھائی، تم کیا بتانے والے تھے؟ ہو جاؤ شروع۔ اور وہ شروع ہو گیا۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا تھانے دار صاحب کہ صفدر نے مجھے اپنی بہن اور ریاض کے چکر کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ اس کے سمجھانے بجھانے کا جب کوئی مثبت نتیجہ برآمد نہ ہوا تو اس نے مجھ سے کہا کہ اس گدھے کے بچے کو تھوڑا سبق سکھانا چاہیے۔ اسی سلسلے میں یہ کل میرے پاس آیا تھا۔ ہم دونوں مل کر ریاض کا دماغ درست کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ ایک دن کی سوچ بچار کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ کیوں نہ ریاض کو مستقل طور پر لنگڑا بنا دیں۔ وہ ایک ٹانگ پر دباؤ ڈال کر جب اوپر نیچے جھٹکے کھاتے ہوئے چلتا دکھائی دے گا تو بڑا مزہ آئے گا۔ پھر کبھی اسے اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ نازوں سے ملے یا اس کی طرف آنکھ بھی اٹھا کر دیکھے۔ ہم یہاں ڈیرے پر بیٹھے یہی منصوبے بنا رہے تھے اور جب ایک فیصلے پر پہنچ گئے تو ہم نے بخشو کو ٹانگے وغیرہ کا بندوبست کرنے بھیج دیا۔ جب ہی میں نے کمرے سے باہر نکل کر بخشو سے یہ پوچھا تھا، تم ٹانگے کا انتظام کرنے گئے تھے؟ اب بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے، میں نے پرسوچ لہجے میں کہا۔ جب ڈیرے کے گیٹ پر بخشو نے ہمیں دیکھا تو بے ساختہ اس کی زبان سے یہ کیوں نکلا تھا، اوئے پولیس، اتنی جلدی، ایک دن پہلے ہی؟ میں نے لمحاتی توقف کے بعد صفدر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہاں صفدر حسین، اب مجھے بتاؤ کہ تم کس فیصلے پر پہنچے تھے؟ آج رات تم لوگ کس طرح ریاض کو لنگڑا بنانے والے تھے؟ اور تمہارے جواب دینے سے پہلے میں تمہیں یہ بتاتا چلوں کہ ریاض زور زبردستی سے نازوں سے ملاقات نہیں کرتا تھا، لہٰذا آنکھ اٹھا کر دیکھنے یا نہ دیکھنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بہرحال تم یہ بتاؤ کہ ڈیرے پر پکنے والی کھچڑی کا ذائقہ کیسا ہے؟ اس نے ایک گہری سانس خارج کی اور بتانے لگا، جناب، جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ ہم نے ریاض کی ایک ٹانگ توڑنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ یہ بات میرے علم میں ہے کہ ریاض اور فیاض آج کل رات کو باڑے میں سو رہے ہیں نہیں بلکہ سویا کرتے تھے۔ میں نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی تصحیح کر دی۔ جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ منصوبے کے مطابق ہم دونوں ٹانگے میں بیٹھ کر آدھی رات کو شمشیر پور پہنچتے اور بڑی خاموشی سے دیوار پھلانگ کر ڈیرے کے اندر داخل ہو جاتے۔ اس کے بعد ہم ان سوتے ہوئے بھائیوں میں سے ایک ایک کو سنبھال لیتے۔ ہمیں صرف ریاض کو ایک ٹانگ کے استعمال سے محروم کرنا تھا۔ ٹکنے کے مقام پر ایسی ضرب لگائی جاتی کہ ہڈی چکنا چور ہو کر رہ جاتی اور پھر ہم وہاں سے واپس آ جاتے۔ اللہ اللہ خیر صلاح۔ اللہ اللہ خیر صلاح اتنا بھی سہل نہیں ہوتا صفدر حسین، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کارروائی کے دوران میں اس بات کے بڑے قوی امکانات موجود تھے کہ وہ دونوں بھائی یا ان میں سے کوئی ایک تم لوگوں کو پہچان لیتا۔ تم پہچان لیے جانے کا خطرہ مول لینے کے لیے تیار کیسے ہو گئے؟ وہ بات دراصل یہ ہے جناب، لاکھو نے میرے سوال کے جواب میں
وضاحت کرتے ہوئے کہا، ہمیں تو چہروں پر ڈھاٹے لگا کر وہاں جانا تھا، ان میں سے کوئی ہمیں شناخت نہیں کر سکتا تھا، پھر یہ کہ ہم انہیں جان پہچان اور شناخت کی مہلت ہی نہ دیتے۔ یہ تو بمشکل 3-4 منٹ کی کارروائی تھی۔ جیسے ہی ہم ریاض کے گٹے کا جنازہ نکالتے، فیاض ہمیں بھول کر اس کی فکر میں لگ جاتا اور ہم اس موقع کا فائدہ اٹھا کر جائے واردات سے غائب ہو جاتے۔ وہ اتنا بتا کر تھما اور پھر عام سے لہجے میں بولا، میں نے ساری حقیقت آپ کو بتا دی ہے، یقین کریں یا نہ کریں آپ کی مرضی ہے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں نے تم دونوں کی کہانی سن لی، لیکن تم لوگ یہ مت سمجھنا کہ میں اس اسٹوری پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لوں گا۔ تمہارے بیان کو چیک کرنا بہت ضروری ہے، اور جب تک یہ چیک نہیں ہو جاتا تم میرے مہمان رہو گے۔ مہمان؟ کیا مطلب جناب؟ صفدر نے چونکے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ مطلب یہ کہ، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں جب تک ان دونوں بھائیوں کا قاتل میری گرفت میں نہیں آ جاتا۔ تم تینوں تھانے کی حوالات میں رہو گے۔ یہ تو بڑی زیادتی والی بات ہوگی تھانے دار صاحب، لاکھوں نے نیم احتجاجی لہجے میں کہا۔ میں نے آئندہ چند منٹ میں انہیں زیادتی اور قانونی کارروائی کے فرق سے آگاہ کیا اور پھر اپنے ساتھ ٹانگے میں بٹھا کر تھانے لے آیا۔ یہ وہ ٹانگا نہیں تھا جس میں بیٹھ کر ان دونوں دوستوں نے مقتول ریاض کا گٹا توڑے جانا تھا۔ ان تینوں نے راستے میں بڑی شرافت کا ثبوت دیا اور ہم بخیر و عافیت موزت چیاں والی سے واپس تھانے آ گئے۔ اگلی صبح میں اپنے کمرے میں پہنچا تو مجھے بتایا گیا کہ بشیر لوہار کافی دیر سے میرے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے فوراً اسے اپنے پاس بلا لیا۔ بشیر لوہار وہی شخص تھا جس نے گزشتہ روز اس دوہرے قتل کی واردات کی اطلاع مجھے دی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ میرے سامنے حاضر ہو گیا۔ رسمی علیق سلیق کے بعد میں نے اس سے پوچھا، بشیرے، خیریت تو ہے؟ یہ صبح صبح تم مجھ سے ملنے آ گئے؟ میں تو رات ہی کو آنے والا تھا جناب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا کوئی خاص بات ہے؟ جی، اس نے مختصر سا جواب دینے کے بعد گردن جھکا لی۔ آخر ہوا کیا ہے؟ میں نے اصراری لہجے میں کہا۔ وہ ندامت آمیز آواز میں بولا، جناب میں اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر سکا۔ کون سی ذمہ داری؟ میرے لہجے میں الجھن شامل ہو گئی۔ وہ آپ نے میری ڈیوٹی لگائی تھی نا، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، ادھر ڈیرے پر بندھے ہوئے مال مویشیوں کی دیکھ بھال مجھے کرنا تھی، میں اسی ذمہ داری کی بات کر رہا ہوں۔ او اچھا۔ میں یہ بتانا بھول گیا کہ میں نے گزشتہ رات باڑے کو تالا لگاتے ہوئے اس کی چابی بشیر لوہار کو دیتے ہوئے کہا تھا کہ جانوروں کو چارہ وغیرہ ڈالتا رہے اور پانی پلاتا رہے۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ کیا مویشی چوری ہونے کا کوئی واقعہ پیش آ گیا؟ نہیں جی، ایسی کوئی بات نہیں، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے مجھے جو ذمہ داری سونپی تھی زاہدہ نے وہ پوری نہیں کرنے دی۔ اس نے رات ہی کو مجھ سے باڑے کی چابی لے لی تھی، بلکہ میرا تالا اتار کر وہاں اپنا تالا لگا دیا ہے۔ میں رات ہی کو آپ کے پاس آنے والا تھا، پھر سوچا کہ صبح جاؤں گا۔ اوہ، بس اتنی سی بات کے لیے تم پریشان ہو؟ زاہدہ نے اگر باڑے کا نظام اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہے، تم کیوں فکر مند ہو رہے ہو؟ وہ تأمل کرتے ہوئے بولا، جناب اگر زاہدہ نے باڑے کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لیا ہوتا تو شاید میں پریشان نہ ہوتا۔ تم کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ بشیرے، میں نے گھور کر اسے دیکھا۔ زاہدہ نے باڑے کا نظام کس کو سونپا ہے؟ اس بندے کا نام سلطان ہے جناب، بشیر لوہار نے جواب دیا۔ پتہ چلا ہے کہ وہ زاہدہ کا کوئی دور پار کا رشتہ دار ہے۔ میں نے شمشیر پور میں اسے پہلی مرتبہ دیکھا ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا وہ اچانک کہاں سے ٹپک پڑا ہے۔ سلطان کا نام سنتے ہی مجھے یاد آ گیا کہ زاہدہ نے اپنے کسی تایازاد کا ذکر کیا تھا۔ اس کے مطابق سلطان نامی وہ شخص اس کا واحد رشتہ دار تھا جو شمشیر پور سے 5 میل مشرق میں واقع موزہ جلال نگر میں رہتا تھا۔ زاہدہ نے مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ اس نے اپنے اس اکلوتے رشتہ دار کو بلانے کے لیے ایک بندہ ادھر جلال نگر روانہ کر دیا ہے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، بشیرے، یہ سلطان جو ہے نا،
یہ زاہدہ کے تایا کا بیٹا ہے جو جلال نگر کا رہنے والا ہے۔ وہ ریاض و فیاض کے قتل کا سن کر ادھر آیا ہے۔ زاہدہ نے کل مجھے سلطان کے بارے میں تفصیل سے بتایا تھا۔ تم سلطان کی وجہ سے خود کو پریشان نہ کرو جناب۔ وہ بات کرتے کرتے اچانک خاموش ہو گیا۔ میں نے اضطراری لہجے میں پوچھا، تم کچھ کہنا چاہتے ہو بشیر؟ تھانے دار جی، وہ متذبذب سب انداز میں بولا، یہ بندہ سلطان مجھے تو ذرا اچھا نہیں لگا۔ اس کی طرف سے میرا دل مطمئن نہیں ہے۔ وہ کیا اچھا نہیں ہے؟ میں نے ٹھوس لہجے میں دریافت کیا۔ میرا مطلب ہے کہ تمہیں سلطان میں کون سی برائی نظر آتی ہے؟ بس جی، میں آپ کو سمجھا نہیں سکتا، وہ الجھن زدہ انداز میں بولا۔ عجیب سا بندہ ہے جی، کھا کھا کر سانڈ کی طرح پلا ہوا ہے، رنگ توے کی طرح سیاہ، آنکھیں سرخ اور انداز و اطوار سے مکاری جھلکتی ہے۔ آپ ادھر آ کر خود ہی دیکھ لیں جی، وہ آپ کو بھی پسند نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے، میں نے اس بات میں گردن ہلائی۔ میں بہت جلد شمشیر پور آؤں گا اور دیکھوں گا کہ وہ سلطان کس کماش کا آدمی ہے۔ اگر تمہیں اور کچھ نہیں کہنا تو مطمئن ہو کر جاؤ۔ ہو سکتا ہے کہ میں دوپہر کے بعد ادھر کا چکر لگاؤں۔ وہ مجھے سلام کر کے رخصت ہونے لگا تو دروازے کے قریب سے پلٹ آیا اور پوچھنے لگا، میں نے سنا ہے جی کہ آپ نے 2 بندوں کو کل رات پکڑا ہے، جن میں ایک ہمارے گاؤں کا صفدر اور دوسرا اس کا یار لاکھو ہے۔ کیا انہوں نے ریاض و فیاض کے قتل کا اقرار کر لیا ہے؟ بشیر لوہار میری آمد سے پہلے ہی تھانے پہنچ گیا تھا، لہٰذا یہ عین ممکن تھا کہ عملے کے کسی آدمی سے اس کی بات ہوئی ہو اور اسے صفدر اور لاکھو کی گرفتاری کا پتہ چل گیا ہو۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، 2 نہیں، میں نے 3 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ تیسرا آدمی لاکھو کا ساتھی بخشو ہے۔ اسی دوہرے قتل کے سلسلے میں ان سے پوچھ گچھ ہو رہی ہے۔ اور ہاں، اب تم باہر جا کر ان بندوں کا چرچا نہ کرنا۔ گاؤں میں کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ میں نے کریمہ بی بی کے بیٹے صفدر کو حوالات میں ڈالا ہوا ہے۔ زبان کو کنٹرول میں رکھنا بشیرے، سمجھ رہے ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں سمجھ گیا، وہ گمبھیر انداز میں بولا، آپ فکر نہ کریں، میں آپ کی ہدایت کا خیال رکھوں گا جی۔ میں نے اسے شاباشی دے کر رخصت کر دیا۔ میں نے بشیرے سے غلط بیانی نہیں کی تھی۔ میں واقعی دوپہر کے بعد شمشیر پور جانے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن قبل اس کے کہ میں اپنے ارادے کو عملی جامہ پہناتا، تھانے میں ایک ایمرجنسی آ گئی۔ وہ دنگا فساد کا معاملہ تھا۔ اس معاملے کو سیدھا کرنے میں اس قدر مصروف رہا کہ مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ میں شمشیر پور کا رخ کرتا، لہٰذا اس پروگرام کو کل صبح تک مؤخر کر دیا۔ آئندہ روز میں شمشیر پور جانے کے لیے تھانے سے نکلنے ہی والا تھا کہ مقتولین کی پوسٹ مارٹم شدہ لاشیں آ گئیں۔ لاشوں کے ساتھ ہی پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ بھی تھی۔ میں نے دونوں بھائیوں کی لاشوں کو ایک مناسب جگہ پر رکھوایا اور اپنے کمرے میں آ کر رپورٹ کا جائزہ لینے لگا۔ مذکورہ رپورٹ کے مطابق ریاض و فیاض کی موت وقوعہ کی رات 10 اور 11 بجے کے درمیان کسی وقت واقع ہوئی تھی، جبکہ ان کی موت کا سبب زہر خوانی تھا۔ اس نکتے نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا اور میں رپورٹ کو پڑھتا چلا گیا۔ آگے لکھا تھا، دونوں مقتولین کے معدوں سے حاصل ہونے والے نمونوں نے ثابت کر دیا تھا کہ رات کو سونے سے پہلے انہوں نے جو کھانا کھایا تھا اس میں کوئی سریع الاثر زہر ملا ہوا تھا۔ اس زہر نے معدے میں پہنچتے ہی اپنا کام دکھانا شروع کر دیا۔ اس زہر کی خصوصیت رپورٹ کے مطابق یہ بتائی گئی تھی کہ وہ سب سے پہلے اعصاب اور دماغ کو اپنے زیر اثر لا کر متاثرہ شخص کو غنودگی میں پہنچا دیتا ہے، پھر بہت جلد یہ غنودگی گہری نیند میں بدل جاتی ہے اور اسی نیند میں سفر کرتے ہوئے متاثرہ ذہن ابدی نیند کی وادی میں اتر جاتا ہے۔ ریاض اور فیاض کی زندگی کا چراغ بھی اسی انداز میں گل ہوا تھا۔ رپورٹ میں مزید یہ بھی درج تھا کہ جب ان دونوں بھائیوں کے جسموں کے بالائی حصوں پر تیز دھار کلاڑی کے وار کیے گئے تو وہ زندگی سے محروم 2 لاشوں کی صورت چارپائیوں پر پڑے تھے، لہٰذا کلاڑی بردار کو اپنے کام میں کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا اور وہ بڑے اطمینان سے ان کے جسموں کو زخموں سے چور چور کر کے خاموشی سے رخصت ہو گیا۔ میں نے پوسٹ مارٹم رپورٹ کو 2-3 مرتبہ بڑی توجہ سے پڑھا اور پھر ایک طرف رکھ دیا۔ ان لمحات میں میرا ذہن بڑی تیز رفتاری سے سوچ رہا تھا۔ اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی
کہ ان دونوں بھائیوں کو ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ قاتل کا مقصد بھی بڑی حد تک واضح ہو رہا تھا۔ اس نے پہلے زہر کھلا کر انہیں موت کی نیند سلایا، پھر ان پر کلہاڑیاں برسا کر یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ یہ شدید نوعیت کی انتقامی کارروائی کا نتیجہ ہے۔ صورتحال میں شک کے تمام تر تیر صفدر کی جانب چلتے ہوئے نظر آتے تھے، لیکن میرا ذہن اس کے بالکل برعکس سوچ رہا تھا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نے صفدر اور لاکھو کو بڑی حد تک بے قصور ثابت کر دیا تھا۔ میں یہ بات بڑے وثوق سے کہہ سکتا تھا کہ صفدر اس بات پر اختیار نہیں رکھتا تھا کہ کسی بھی طریقے سے ان بھائیوں کے معدوں تک زہر پہنچانے میں کامیاب ہو جائے۔ یقیناً یہ کام کسی اور ہی شخص کا کیا ہوا تھا۔ صفدر اور لاکھو کی طرف سے دھیان ہٹا تو میری سوچ میں زاہدہ پروین کا چہرہ ابھر آیا۔ پھر اس کی ایک ایک اعتراضی حرکت مجھے یاد آنے لگی۔ اس کی جز بز اور ہچکچاہٹ، پس و پیش اور اکتاہٹ کے معنی اور مفہوم واضح ہونے لگے۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا جب میں نے زاہدہ کو بتایا کہ ریاض اور فیاض کو ان کی بے خبری میں موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے۔ وہ غفلت کی ایسی نیند میں ڈوبے ہوئے تھے کہ حملہ آور کے خلاف ایک ذرا سی بھی مزاحمت نہ کر سکے۔ وہ میری بات سن کر گھبرا گئی تھی اور اسی گھبراہٹ میں اس کے منہ سے نکلا تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا چونکنا اور گھبراہٹ بڑی معنی خیز تھی، جیسے میں نے اس کی کوئی چوری پکڑ لی ہو۔ زاہدہ کے مطابق دونوں بھائیوں نے لگ بھگ رات 9 بجے کھانا کھایا اور سونے کے لیے باڑے میں چلے گئے تھے، یعنی رات کے کھانے اور سونے کے درمیان انہوں نے اور کوئی شے نہیں کھائی تھی، جس کا واضح مطلب یہی تھا کہ رات کا کھانا ہی زہر آلود تھا۔ جب میں زاہدہ سے اس سلسلے میں پوچھ گچھ کر رہا تھا تو مقتولین کی عدم مزاحمت اور کھانے کی گڑبڑ کا خیال میرے ذہن میں آیا تھا، اور اسی خیال کے تحت میں نے اس سے کھانے کی فرمائش کی تھی۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ رات والے کھانے کا کچھ حصہ بچا ہوا ہو تو مجھے دے دے۔ وہ میری اس فرمائش پر بدک گئی تھی اور بڑے تشویشناک انداز میں اس نے مجھ سے پوچھا تھا، کیوں جی، آپ اس کھانے کا کیا کریں گے؟ میں زاہدہ کے گھر سے نکلا تو بشیرہ و منصورہ سے ملاقات ہو گئی تھی، اور ان کی زبانی ایک اور خطرناک حقیقت ابھر کر سامنے آئی تھی۔ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ سال بھر پہلے ایک رات ریاض و فیاض کا باپ فتح محمد خون کی الٹیاں کرتے ہوئے موت کے منہ میں چلا گیا تھا۔ اس وقت میں نے فتح محمد کی موت کے حوالے سے بشیرہ اور منصورے کی بات پر زیادہ توجہ نہیں دی تھی، کیونکہ ان لمحات میں میرا ذہن ریاض و فیاض کے قتل کا معمہ حل کرنے میں مصروف تھا۔ لیکن اب دونوں بھائیوں کی پوسٹ مارٹم رپورٹ نے میرے ذہن میں سوچ کا ایک نیا در وا کر دیا تھا۔ فتح محمد اگر خون تھوکتا ہوا مرا تھا تو یہ کسی کالے پیلے یا نیلے عمل کا نتیجہ نہیں ہو سکتا تھا۔ مجھے تو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ فتح محمد بھی زہر خوانی کے باعث ہی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ پولیس کی تفتیشی گاڑی شک کے پیٹرول سے بھاگتی ہے، اور ان لمحات میں میرا شک زاہدہ پروین کی طرف جا رہا تھا۔ زاہدہ ایک جوان، خوبرو اور پرکشش عورت تھی۔ اس کا خود سے ایک دگنا عمر کے شخص کے ساتھ شادی کرنا حلق سے اترنے والی بات نہیں تھی۔ فتح محمد کم و بیش 60 سال کا تھا جب اس نے زاہدہ سے شادی کی تھی۔ اس قسم کی تفاوتی شادیاں عموماً بڑے بھیانک نتائج لے کر آتی ہیں۔ عین ممکن تھا کہ فتح محمد بھی کسی خطرناک سازش کا شکار ہو کر موت کے منہ میں چلا گیا ہو، اور یہ دونوں بھائی تو پھر بھی زاہدہ کی سوتیلی اولاد تھے۔ پہلے میں نے یہی سوچا تھا کہ ریاض اور فیاض کی پوسٹ مارٹم شدہ لاشوں کو تدفین کے لیے شمشیر پور پہنچا دوں گا، لیکن پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نے میرے ارادے کو بدل دیا۔ میں نے کانسٹیبل مراد علی کو اپنے پاس بلایا اور تحقیقانہ انداز میں کہا، مراد علی، تم فوراً شمشیر پور چلے جاؤ، جا کر زاہدہ کو بتاؤ کہ اسپتال سے اس کے بیٹوں کی لاشیں آ گئی ہیں اور وہ تھانے آ کر انہیں وصول کر لے، تاکہ تجہیز و تکفین کی تیاری میں کوئی رکاوٹ نہ رہے۔ لیکن ملک صاحب، کانسٹیبل نے تعجب خیز انداز میں مجھے دیکھا اور بولا، آپ کا پروگرام تو کچھ اور تھا۔ وہ اس پروگرام کی بات کر رہا تھا جس کے مطابق مجھے لاشوں کے ساتھ بذات خود شمشیر پور جانا تھا۔ ہاں، تم ٹھیک کہتے ہو، پہلے پروگرام کچھ اور تھا، اب کچھ اور ہے۔
تم سے جو کہا جا رہا ہے بس تم اتنا ہی کرو، باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ ٹھیک ہے جناب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا اور شمشیر پور روانہ ہو گیا۔ کانسٹیبل میرا بھروسے کا آدمی تھا۔ میں نے کسی خاص مقصد کے تحت اسے پوسٹ مارٹم رپورٹ سے ناآشنا رکھا تھا۔ اگر میں اسے اس راز میں شریک بھی کر لیتا تو مجھے امید تھی کہ وہ راز کا امین رہے گا، لیکن میں نے فی الحال اس کے لیے بھی سسپینس کی فضا قائم رہنے دی تھی۔ میری توقع کے مطابق 2 گھنٹے کے اندر مراد علی واپس لوٹ آیا، اور وہ اکیلا نہیں آیا تھا بلکہ اس کے ساتھ ٹانگے میں زاہدہ پروین بھی موجود تھی، جو یقیناً اپنے بیٹوں کی لاشیں وصول کرنے آئی تھی۔ میں نے فوراً زاہدہ کو اپنے کمرے میں بلا لیا اور مراد علی سے کہا کہ وہ دروازے کے باہر موجود رہے جب تک میں زاہدہ کے ساتھ مصروف گفتگو ہوں، وہ کسی کو بھی کمرے کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہ دے۔ زاہدہ میرے سامنے بیٹھ گئی اور ادھر ادھر نگاہیں دوڑانے کے بعد بولی، کہاں ہیں دونوں کی لاشیں؟ اس کے استفسار میں گہری تشویش پائی جاتی تھی، جیسے جوان بیٹوں کی المناک موت نے اسے توڑ کر رکھ دیا ہو۔ میں اس دوران میں بڑی کھوجتی ہوئی نظروں سے اس کے تاثرات کا ایکس رے کر رہا تھا، اور مجھے اس نتیجے تک پہنچنے میں قطعی کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا کہ اس کی تشویش بڑی کھوکھلی اور مصنوعی نوعیت کی تھی۔ لاشیں میرے کمرے میں نہیں رکھی ہوئیں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، وہ تھانے ہی میں ہیں اور خاصی محفوظ جگہ پر بھی ہیں۔ تمہیں ان کی طرف سے پریشان نہ ہو، بس تھوڑی سی قانونی کارروائی ہوگی اور پھر ریاض اور فیاض کی لاشیں تمہارے حوالے کر دی جائیں گی۔ کیسی قانونی کارروائی؟ وہ چوکنا نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، گھبرانے والی کوئی بات نہیں زاہدہ، تم سکون سے ادھر ہی بیٹھو، میں تم سے چند ضروری سوالات کروں گا اور مطمئن ہونے کے بعد تمہیں جانے کی اجازت دے دوں گا۔ لیکن وہ ہکلائی، اب آپ کون سے سوال کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا ہے نا، میں نے نرم لہجے میں کہا، ڈرنے یا گھبرانے کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں، اگر تم نے کچھ نہیں کیا تو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا تو وہ بے ساختہ اضطراری انداز میں بولی، میں نے کچھ نہیں کیا۔ جبھی تو کہہ رہا ہوں تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، میں نے پچکارنے والے انداز میں کہا، بس 5-10 منٹ میں تمہیں فارغ کر دوں گا۔ جی، وہ خود کو سنبھالتے ہوئے بولی، آپ پوچھیں کیا پوچھنا ہے؟ میں نے پوچھا، زاہدہ تم نے وقوعہ کی رات دونوں بھائیوں کی فرمائش پر ان کی پسندیدہ ڈشیں کڑی چاول اور کھیر بنائی تھی۔ انہوں نے ڈٹ کر کھایا اور لگ بھگ 9 بجے رات وہ سونے کے لیے باڑے میں چلے گئے۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ جی، وہ دوپٹے کے پلو سے پیشانی کا پسینہ پونچھتے ہوئے بولی۔ وہ اکتوبر کا مہینہ تھا اور فضا میں خنکی پائی جانے لگی تھی۔ اس موسم میں پیشانی کے عرق آلود ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اگر زاہدہ کا ماتھا نم ہوا تھا تو اس کا ایک ہی مطلب تھا، اور وہ یہ کہ میرا چلایا ہوا تیر نشانے پر جا کر بیٹھا تھا۔ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا، ذرا سوچ کر بتاؤ زاہدہ، کیا انہوں نے باڑے میں جا کر بھی کچھ کھایا تھا؟ نہیں جی، وہ وہاں جاتے ہی سو گئے تھے، اس نے بتایا۔ ویسے بھی وہ باڑے میں جانے کے بعد کچھ کھاتے پیتے نہیں تھے۔ ہاں، یہ تو تم نے مجھے اس دن بھی بتایا تھا، میں نے پرخیال انداز میں کہا، کہ اس رات انہوں نے ایسا ڈٹ کر کھایا تھا کہ ہانڈی پتیلے سب خالی ہو گئے تھے، حتیٰ کہ جب میں نے تم سے کھانے کی فرمائش کی تو تمہیں معذرت کرنا پڑی تھی، ہے نا زاہدہ؟ جی، یہ سب تو ہے، اس کی الجھن میں اضافہ ہو گیا، لیکن آپ دوبارہ مجھ سے یہ سب کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں نے اس کے استفسار کو نظر انداز کرتے ہوئے قدرے سخت لہجے میں سوال کیا، کیا اس رات تم نے بھی کڑی چاول اور کھیر کھائی تھی؟ جی ہاں۔ پھر تم ابھی تک زندہ کیسے ہو؟ جی؟ میرا سوال کسی ہتھوڑے کے مانند اس کے سر پر لگا تھا۔ میں نے تلخی سے کہا، ہاں زاہدہ، اس کھانے کو کھا کر کوئی بھی زندہ نہیں رہ سکتا تھا، جیسا کہ وہ دونوں بھائی اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے اور لیکن ریاض و فیاض کو تو کلہاڑی کے وار کر کے موت کے منہ میں دھکیلا گیا تھا، وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی چالاکی سے بولی۔ یہ تمہارا خیال ہے زاہدہ، میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا،
ورنہ حقیقت اس سے بہت مختلف ہے۔ کیا ہے حقیقت؟ وہ دوبارہ بولی۔ اس مرتبہ اس کے لہجے میں جاریت کے بجائے نقاہت کا عنصر شامل تھا۔ میں نے گمبھیر انداز میں کہا، حقیقت یہ ہے زاہدہ کہ وقوعہ کی رات دونوں بھائیوں کے شکم میں جو کھانا اترا وہ زہریلا تھا، جسے کھاتے ہی وہ پہلے نیم بے ہوش ہوئے، پھر یہ نیم بے ہوشی گہری نیند میں بدل گئی، ایسی نیند جس سے کوئی بیدار نہیں ہو سکتا۔ لیکن مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ وہی کھانا تم نے بھی کھایا تھا اور ابھی تک زندہ سلامت نظر آ رہی ہو۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ اس کے چہرے اور آنکھوں کے تاثرات سے پتہ چلتا تھا کہ وہ خود کو کسی منجتار میں گرا ہوا محسوس کر رہی ہے۔ تاہم اس نے سنبھالا لیتے ہوئے بکھرے ہوئے لہجے میں پوچھا، آپ کس بنا پر یہ بات کہہ رہے ہیں؟ میں نے میز کی دراز کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، میں اس سلسلے میں کچھ کہہ نہیں رہا ہوں۔ پھر اس نے سہمی ہوئی تحیر آمیز نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ اس کے سامنے ڈالتے ہوئے درست لہجے میں کہا، اس رپورٹ میں لکھا ہے کہ دونوں بھائیوں نے زہریلا کھانا کھایا اور سو گئے، پھر کچھ ہی دیر کے بعد ان کی موت واقع ہو گئی۔ موت کا وقت رات 10 اور 11 بجے کے درمیان بتایا گیا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی لکھا ہے کہ جب آدھی رات کے بعد ان پر کلاڑیاں برسائی گئیں تو وہ زندگی کی قید سے آزاد ہو چکے تھے۔ اسی لیے اس دوہرے قتل کے جواب میں ان کی طرف سے کسی قسم کی کوئی مزاحمت دیکھنے کو نہیں ملی۔ میں نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، زاہدہ، یہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ہے جو ایک قابل سرجن کی نگرانی میں تیار کی گئی ہے۔ تم اس میں درج حقائق کو نہ تو جھٹلا سکتی ہو اور نہ ہی چیلنج کر سکتی ہو۔ اگر اپنی خیریت چاہتی ہو تو سچ سچ بتا دو، تم نے اس رات کھانے میں کیا ملایا تھا؟ میں نے کسی چیز میں زہر نہیں ملایا، وہ نیم احتجاجی لہجے میں بولی، تاہم اس کی آواز میں کوئی دمخم نہیں تھا۔ میں ان کو کیوں ماننا چاہوں گی؟ میں تو انہیں اپنی سگی اولاد سے زیادہ سمجھتی تھی، اور تم ریاض و فیاض کو سگی اولاد سے زیادہ سمجھتی تھی؟ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا، اور فتح محمد کو اپنا سگا شوہر ہے نا؟ اس نے چونک کر ایسی نظر سے مجھے دیکھا جیسے میں کوئی تھانے دار نہیں بلکہ عفریت ہوں۔ پھر کپ کپاتی ہوئی آواز میں اس کے منہ سے صرف اتنا نکلا، یہ فتح محمد کا ذکر کہاں سے نکل آیا؟ فتح محمد کا ذکر اس لیے نکل آیا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ اسے بھی زہر دے کر موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے چٹانی لہجے میں کہا۔ اس کی ہمت جواب دے گئی، مریل سے لہجے میں بولی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب؟ میں جو بھی کہہ رہا ہوں وہ تم بڑی اچھی طرح سمجھ رہی ہو زاہدہ، میں نے فنکار سے مشابہ آواز میں کہا۔ مجھے سختی پر مجبور نہ کرو، تم عورت ذات ہو، تفتیش کے کٹھن مراحل کو جھیل نہیں سکو گی، سیدھی طرح اپنے جرم کا اقرار کر لو، ورنہ۔ میں نے دھمکی آمیز انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا تو وہ خوف زدہ انداز میں اپنی گردن کو سہلاتے ہوئے بولی، ورنہ۔ میں نے بدستور سخت لہجے میں کہا، ورنہ مجھے مجبوراً فتح محمد کی بچی کچی لاش کو قبر میں سے نکلوا کر اس کا بھی پوسٹ مارٹم کروانا پڑے گا، پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے گا۔ پانی، اس کی آواز کسی گہرے کنویں میں سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں نے کٹیلے لہجے میں کہا، میں نے ابھی پانی اور دودھ کا ذکر کیا ہے، فکر نہ کرو، تمہیں پانی بھی ملے گا اور دودھ بھی، لیکن ابھی بہت سارے سوالات باقی ہیں۔ وہ کالا کلوٹا سانڈ نما تمہارا تایازاد سلطان تو ادھر گاؤں ہی میں ہے نا؟ میں ابھی 4 سپاہیوں کو بھیج کر اسے تھانے بلواتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ اگر میں اسے تفتیش کی چکی میں ڈالوں تو اس کی زبان سے بڑے مفید انکشافات ہوں گے۔ تمہارا کیا خیال ہے زاہدہ پروین؟ اس نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا کیونکہ وہ جواب دینے کی حالت میں نہیں رہی تھی۔ میں نے بغور اس کا جائزہ لیا، خوف اور دہشت کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں نے اسے ہوش میں لانے کی کوششیں جاری رکھتے ہوئے 2 کانسٹیبلز کو شمشیر پور کی جانب دوڑا دیا تاکہ وہ سلطان نامی اس بندے کو پکڑ کر فوراً میرے پاس لے آئیں، لیکن افسوس کہ وہ فوری طور پر دستیاب نہ ہو سکا
وہ پورے گاؤں میں نہیں ملا تھا۔ بعد ازاں جب میں زاہدہ کو ہوش میں لانے میں کامیاب ہو گیا تو اس نے اقبال جرم کرتے ہوئے یہ بھی بتا دیا کہ سلطان ایک دن کے لیے جلال نگر گیا ہے اور کل صبح واپس آئے گا۔ سلطان زاہدہ کا شریک جرم تھا، لہٰذا میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اس کی واپسی کا انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اسی وقت 3 کانسٹیبلز کی ایک ٹیم جلال نگر روانہ کی۔ وہ رات ہونے سے پہلے کامیاب لوٹے۔ جب سلطان نے یہ دیکھا کہ زاہدہ نے پولیس کی تحویل میں اقبال جرم کر لیا ہے تو اس نے سارا الزام زاہدہ پر ڈال دیا۔ اس کے مطابق وہ زاہدہ کے بہکاوے میں آ گیا تھا۔ زاہدہ نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ اس کا کام کر دے تو وہ سلطان سے شادی کر لے گی۔ اس نے سلطان کو باور کرا دیا تھا کہ ریاض و فیاض اس شادی میں سب سے بڑی رکاوٹ ثابت ہو سکتے ہیں۔ اگر وہ یہ رکاوٹ ہٹا دے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت انہیں ایک ہونے سے نہیں روک سکتی۔ سلطان کا کوئی آگے پیچھے تو تھا نہیں، اس کی شکل و صورت کی وجہ سے ابھی تک اس کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ زاہدہ کی صورت میں اسے بیٹھے بٹھائے ایک حسین و جمیل عورت مل رہی تھی، اور ایسی عورت جو کہ زمین و جائیداد کی مالک بھی تھی۔ وہ لالچ میں آ گیا۔ زاہدہ کی پیشکش میں اس کے لیے بڑی کشش تھی، لہٰذا وہ آگ اور خون کے اس کھیل کو آنکھیں بند کر کے کھیلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اسی نے زاہدہ کو ایک سریع الاثر زہر لا کر دیا اور جائے وقوعہ کو کسی انتقامی کارروائی کا رنگ دینے کے لیے اسی نے مردہ بھائیوں کی لاشوں کو کلہاڑی کے وار کر کے بری طرح بگاڑ دیا۔ پھر ایک ایسی لرزہ خیز کہانی نے جنم لیا جس میں شامل خونی واقعات و حالات اور اعمال کا کچھ ایسا ہی نتیجہ نکلا کرتا ہے۔ سلطان نے ریاض و فیاض والے معاملے میں زاہدہ کا شریک جرم ہونے کا اقرار تو کر لیا تھا، لیکن فتح محمد کی موت سے اس نے قطعی لا علمی کا اظہار کیا۔ وہ کارنامہ زاہدہ نے اپنے بل بوتے پر انجام دیا تھا۔ ریاض و فیاض سے نمٹنا اس کے بس کی بات نہیں تھی، لہذا بڑی مکاری سے اس نے سلطان کو استعمال کر لیا تھا۔ میں نے ایک موقع پر زاہدہ سے سوال کیا، اگر یہ معاملہ دب جاتا تو کیا تم واقعی سلطان سے شادی کر لیتی؟ کیا میں آپ کو اتنی ہی بیوقوف نظر آتی ہوں؟ اس کا جواب بڑا معنی خیز تھا۔ نہیں، میں نے نفی میں گردن ہلائی اور چپتے ہوئے لہجے میں کہا، اگرچہ تم اتنی احمق نہیں ہو، لیکن ایک بات ابھی میری سمجھ میں نہیں آئی کہ تم نے فتح محمد سے کیوں شادی کی تھی؟ تم دونوں کی عمروں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ اب ٹھیک کہتے ہیں تھانے دار صاحب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، ہماری عمروں میں تقریباً آدھے آدھے کا فرق تھا، لیکن وہ ایک صاحب جائیداد زمیندار تھا اور مجھے امید تھی کہ… وہ جملہ نامکمل چھوڑ کر معنی خیز انداز میں چپ ہو گئی۔ تو میں نے جلدی سے کہا، تمہارا یہی خیال تھا نا کہ فتح محمد 1.5 سال میں اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا؟ لیکن وہ ساٹا پاٹا ثابت ہوا، اور ایسا ہوا کہ شادی کے دوسرے سال ہی تمہارے بطن سے اس کی اولاد بھی پیدا ہو گئی۔ اس صورتحال نے تمہیں خاصا مایوس کر دیا۔ جب تم نے اپنا منصوبہ ڈوبتا ہوا دیکھا تو تم نے سوچا کہ جو کام قدرتی انداز میں نہیں ہو رہا اسے تم اپنے ہاتھوں سے انجام دو گی، اور پھر ایک رات فتح محمد خون اگلتا ہوا موت کے منہ میں چلا گیا۔ زاہدہ نے کوئی جواب دینے کے بجائے گردن جھکا لی۔ یہ اس کے بھیانک جرم کا خاموش اقرار تھا۔ بعد ازاں اس نے اپنے تفصیلی بیان میں بتایا کہ یہ ٹھیک ہے کہ اس نے زمین و جائیداد کے لالچ میں خود سے دگنی عمر کے فتح محمد سے شادی کی تھی، لیکن وہ ریاض و فیاض سے کسی نوعیت کی دشمنی نہیں رکھتی تھی۔ یہ سارا فساد اس کے سگے بیٹے فرمان علی کی پیدائش کے بعد اٹھا تھا۔ جیسے جیسے فرمان علی بڑا ہو رہا تھا، دونوں بھائیوں کے تیور بدلتے جا رہے تھے۔ وہ فرمان علی کو اپنے لیے خطرہ محسوس کرنے لگے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ فتح محمد کے صرف وہی وارث ہیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے فتح محمد کے کان بھی بھرنا شروع کر دیے تھے۔ فضا کا رنگ بدلتے دیکھا تو زاہدہ نے اس گھر میں اپنے اور اپنی اولاد کے لیے بہت خطرہ محسوس کیا۔ چنانچہ ایک رات اس نے فتح محمد کا کام تمام کر دیا۔ چند ماہ امن و امان سے گزر گئے، پھر ریاض و فیاض کے رویے میں نمایاں تبدیلی آنے لگی۔ زاہدہ نے محسوس کیا کہ وہ دونوں اسے اور اس کے بیٹے کو ٹھکانے لگانے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، اور یہ وہ کیسے ہونے دیتی؟ اس سے پہلے کہ وہ دونوں ان کے خلاف کوئی چال چلتے،
اس نے سلطان کی مدد سے انہیں صفائی ہستی سے مٹا دیا۔ زاہدہ کے اقبالی بیان میں کس حد تک حقیقت تھی، اسے چیک کرنا تو ممکن نہیں تھا، کیونکہ اس کے بیان کی تصدیق یا تردید صرف وہ دونوں بھائی ہی کر سکتے تھے جو اب اس دنیا میں نہیں رہے تھے۔ لیکن اس بات میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی کہ زاہدہ ایک لالچی، سازشی اور مجرم ذہن عورت تھی، اور اس نے اپنے مقصد کے حصول کے لیے 3 انسانی جانوں کو ختم کر ڈالا، اور وہ مقصد پھر بھی پورا نہ ہو سکا۔